لاہور کے جدید ترین ڈیزائن اسٹوڈیو ویژن آرٹ کے باہر آج غیر معمولی رش اور باہر کھڑی عوام میں جوش و خروش بھی عام دنوں سے زیادہ تھا۔ ہر آنکھ اس راستے پر ٹکی ہوئی تھی جہاں سے زہیب گیلانی نے گزرنا تھا۔ ویژن آرٹ کے مالک اور اس کی پرسنالٹی کے تو سبھی دیوانے تھے، مگر وہ جس کی طرف بھی نگاہ اٹھاتا اس کی جو منظور نظر ٹھہرتی اسے مالا مال کر دیتا، اتنا دیتا کہ دوبارہ مانگنے کی نوبت نہیں آنے دیتا۔ پیسہ اور دولت کی ریل پیل اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ دونوں ہاتھوں سے اسے لوٹتے اور بخوشی لٹنے کو وہ تیار ہوتا۔ وہ اپنے ارد گرد ہوتے دوکوں سے انجان وہ سب جانتا تھا مگر خاموش رہتا۔ اس کے لبوں پہ ایک مسکراہٹ مقابل کو زیر کرنے کے تمام ہنر رکھتی تھی۔ ایسا ہی تھا، جو کوئی بھی اسے دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ 6 فٹ سے 1 انچ کم ہائٹ اور اپنی بے حد گوری رنگت اسٹول جسامت کی وجہ سے وہ جو لباس بھی پہنتا اس پر خوب جچتا تھا۔ اس کے آگے پیچھے برانڈز کے مالک اپنے برانڈز لیے گھومتے رہتے کہ وہ کب ان پر نظر کرم کرے، مگر وہ اپنے انداز کی وجہ سے سب میں منفرد تھا۔ اس کو وہ چیز پسند آتی جو سب سے الگ اور سب سے منفرد دکھائی دیتی۔ جیسا وہ خود تھا ویسے ہی اس کی پسند تھی، سب سے الگ۔ اس کی گاڑی اسٹوڈیو کے باہر آ کر رکی تو لوگوں میں ہلچل مزید تیز ہو گئی۔ لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس نے گاڑی سے باہر قدم رکھا تو اس کے پیے نے فوراً امبریلا اس کے سر پر تانی تاکہ دھوپ کی تیز تمازت اس کی آنکھوں کو نہ چبھے، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے امبریلا ہٹانے کا کہا اور خود ایک نظر ہجوم پر ڈالتا گہرا مسکراتا۔ بھی ایسا وقت بھی تھا کہ وہ زندگی میں پہلے کبھی اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھتا، کیونکہ اس قدر اکیلا اور دکھی ہے۔ مگر آج اس کے پاس سب کچھ تھا، دنیا اس کے قدموں میں تھی۔ تو تاحت نظر ہجومی ہجوم تھا، اس کی ایک نظر جھلک دیکھنے کو بےتاب تھے۔ اس نے سر چٹکا، قسمت نے پل میں اس کی حیثیت ہی بدل ڈالی تھی۔ سب کو مسکراتا ہوا ہاتھ ہلاتا ہوا جیسے ہی وہ آگے بڑھا، چند قدموں پر ہی اسے رکنا پڑا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی سادگی اور معصومیت نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کی تھی۔ وہ حیران ہوا، وہ لڑکی فائل سینے سے لگائے ہجوم میں کھڑی بیزار سے تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ کم از کم یہاں اس کی استقبال کے لیے نہیں کھڑی تھی۔ تبھی ہجوم میں سے کسی نے اسے زور سے دھکا دیا اور جو اس سے ذرا سے فاصلے پر تھا اس کے بازو سے پوری قوت سے ٹکرائے۔ اگر اس کا بازو تھام کر اسے سہارا نہ دیتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ وہ دھکا دینے والوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی موٹی موٹی کالی آنکھیں اس میں اس قدر غصہ تھا کہ وہ حیران ہوا۔ اس کی کھلتی گندمی رنگت میں گرمی کی تمازت سے جو سرخی گری تھی اس میں غصے کی سرخی بھی شامل ہو گئی۔ معصوم سے تیکھے نقوش نے اس کے چہرے کی جاذبیت مزید بڑھا دی۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا نہیں پایا۔ تبھی اس نے نظریں پھیر کر زہیب گیلانی کے چہرے پر ٹکا دی، جس کا بازو تھامے اسے پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے گرنے سے بچایا، مگر میں اب اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، برائے مہربانی میرا بازو چھوڑ دیجیے۔ انتہائی اعتماد سے کہتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی وہاں کھڑے تمام لوگوں میں حیرت کا باعث بن گئی۔ ایک عام سی لڑکی نے زہیب گیلانی سے یہ کس لہجے میں بات کی تھی؟ زہیب گیلانی نے بہت آرام سے اس کا بازو چھوڑا اور ایک نظر اسے دیکھتا ہجوم کو نظر انداز کرتا اسٹوڈیو کے اندر غائب ہو گیا تھا۔ تمام پیکنگ مکمل کرنے کے بعد اس نے نظریں اٹھا کر ماں کے چہرے کی جانب دیکھا جو سر جھکائے خاموشی سے بس اس کے لیے کھانا پروس رہی تھی۔ اس کے چہرے کی اداسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا، مگر اس لمحے وہ کسی بھی جذباتی وابستگی سے کیفیت نہ شکار ہو کر کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ تبھی ماں کے گلے میں باہیں ڈالتی لاڈ سے بولی، آپ اس طرح اداس کیوں ہیں امی جان؟ میرا جانا ضروری ہے، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ اور فکر کیوں کرتی ہیں؟ مجھے نوکری مل گئی تو وعدہ کرتی ہوں ایک ماہ میں 3 چکر تو لگایا کروں گی۔ اس نے انہیں دب لگائی، جانتی ہوں سب تم کتنی کام کی جنونی لڑکی، سال میں چکر لگانے کی بات کرو گی۔ اور ہنستی، نہیں میں کرایا کروں گی نا، آپ سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اس کی محبت اور فکر پر انہوں نے بیٹی کو دیکھا، چھوٹی سی عمر میں ہی وہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما، کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو گیا تو پھر کہاں کھاؤ گی، وہ گھاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ انہوں نے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ ماں کے ہاتھ سے کھانا کھانے کے بعد وہ ابا کے کمرے کی جانب گئی۔ اس نے حفصہ کو ابا کے پاؤں کا مساج کرتے پایا۔ اسے دیکھ کر اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود پر ضبط کرتی ان کے بستر کے قریب چلی آئی۔ اس کے باپ کا چہرہ بھلے کمزور ہو گیا تھا مگر وہ عمر کے اس حصے میں خوبرو لگتے تھے۔ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہو گئی۔ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا تھا، خوشحال زندگی اور ماحول بھی پرسکون۔ داؤد ابراہیم کی 3 بیٹیاں تھیں، کشف، اشف اور حفصہ۔ کشف اور اشف جرمہ تھی جبکہ حفصہ چھوٹی تھی۔ داؤد ابراہیم ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھے۔ گھر کے حالات بھی اچھے تھے مگر پچھلے 1 سال سے انہیں فالج کا اٹیک ہوا اور ان کا دایاں بازو اور دائیں ٹانگ مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ماہدہ سلائی میں ماہر تھی، اچھے خاصے پیسے کما لیتی، گھر کا گزر بسر بس چل رہا تھا۔ حالات آہستہ آہستہ خراب ہونے لگے۔ کشف جو گرافنگ ڈیزائنر تھی، ڈگری حاصل کرنے کے بعد خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھتی،
اس نے ارادہ کر لیا کہ زندگی میں کچھ بن کر دکھائے گی۔ اس نے پیپر میں نوکری کا اشتہار دیکھا تو آنکھوں میں امید کے دیے جل گئے، مگر لاہور اس کی چھوٹے سے گاؤں میں کہاں رواج تھا لڑکیوں کو آزادی دینے کا، انہیں پڑھانے لکھانے کا۔ مگر اس کے ماں باپ نے انہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا اور اب ان کا بیٹا بن کر دکھانا چاہتی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے داؤد اور مائدہ کو راضی کیا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور جھک کر داؤد ابراہیم کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ گھر سے نکل گئی، نئے عزم، نئے حوصلے کے ساتھ، آنکھوں میں نئے خواب سجائے، جہاں ایک طرف اس کی ماں اور دوسری طرف اس کے پیارے ابا اس کا ہاتھ تھامے کھڑے ہوئے تھے۔ دن بھر کے لمبے انتظار کے بعد کسی نے اس کا نام پکارا، مس کشف داؤد ابراہیم، آپ کا انٹرویو ہے، آپ اندر چلے جائیں۔ ایک دبلی پتلی سی لڑکی خوبصورت چہرے پر نفاست سے میک اپ کیے، بےحد نرم لہجے میں کہتی اسے سامنے بنے روم کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ وہ چادر کو سیٹ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، ہلکی سی دستک پر اندر سے اس کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ اس نے دھیرے سے پورے اعتماد کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ آفس کا یہ روم بے حد شاندار تھا۔ بڑی سی ٹیبل کی دوسری جانب دو نوجوان لڑکے بیٹھے تھے۔ ایک نے اسے دلچسپ نظروں سے دیکھا۔ مس، اگر آفس روم کا معائنہ ہو گیا ہو تو بیٹھ جائیں۔ اس نے منہ بنا کر اپنے لیے کرسی گھسیٹی۔ میں جاب کے لیے آئی ہوں تو مجھے بھی تو دیکھنا ہے کہ جہاں میں کام کروں وہ جگہ کیسی ہے کیسی نہیں۔ اس شخص نے منہ کھول کر لڑکے کو دیکھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ جبکہ فائل چہرے کے سامنے سے ہٹاتا زہیب گیلانی قدری حیران ہوا۔ وہ بھی چونکی، مگر جلد ہی چہرے کے تاثرات پھر سے نارمل ہو گئے تھے۔ تو میرا اندازہ ٹھیک تھا، یہ لڑکی میرے ویلکم کے لیے نہیں کھڑی، جاب کے انٹرویو کے لیے آئی ہے۔ وہ سوچ کر لب بیچتا فائل پھر سے چہرے کے سامنے کھڑ گیا۔ مس، یہ ویژن آرٹ ہے، یا جاب پانے کے لیے لوگوں کی جوتیاں گھس جاتی ہیں۔ اور لڑکا مزید دلچسپی لیتے ہوئے بولا تو کشف نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کون سی برانڈ کی جوتیاں پہن کر آتے ہیں لوگ یہاں، میرے جوگر تو سال بھر سے ویسے کے ویسے ہے۔ ایک نظر اپنے پاؤں میں پہنتے جوگرز کا جائزہ لیتی، وہ ان دونوں کو حیران کر رہی تھی۔ عبدال کا ارادہ کسی صورت اس لڑکی کو جاب پر رکھنے کا نہیں تھا، اس کا حلیہ ہی ایسا تھا۔ نفاست سے دوپٹہ لیے، کھلے ڈھلے کپڑے ڈالے، جینز اور پاؤں میں سفید جوگرز پہنے، وہ عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ یہ میری فائل ہے، دیکھ لیا۔ اس نے فائل سامنے رکھی تو عبدال زہیب کی نظروں کا اشارہ سمجھتے فائل اٹھا چکا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ لڑکی زبان کی نہیں، پڑھائی میں بھی کافی تیز تھی۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ شاندار تھا۔ اس کے ڈیزائنز دیکھ کر اسے ماننا پڑا کہ لڑکی بہت قابل تھی، مگر زبان میں ہوتی کھجلی کہاں سکون لینے دیتی تھی۔ فائل زہیب کی جانب بڑھا کر اس نے ٹیبل کی سطح پر ہاتھ رکھے۔ مس کشف، جاب کے لیے تجربہ بھی تو ہونا چاہیے نا، تجربہ تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ اس نے انتہائی اعتماد سے کھڑے ہوتے فائل کی سطح پر زور سے ہاتھ مار دے تو دونوں کو جھٹکا لگا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر عبدال نے سہمنے کی ایکٹنگ کی، جس پر وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ جہاں آپ جیسے قابل ہونہار اونر بیٹھے ہو، وہاں جاب کیا کسی کو خاک ملنی ہے؟ جاب تو دیتے نہیں تو تجربہ کہاں سے آئے گا؟ دے مجھے میری فائل، فری میں میرے ڈیزائن دیکھنا ہے تاکہ کاپی کر سکو۔ عبدال کی عزت میں اضافہ کرتی وہ زہیب کے ہاتھ سے فائل لے چکی تھی، جبکہ وہ تو اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس کی زندگی کا یہ پہلا انٹرویو ایسا تھا جس میں یہ نادر نمونہ اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ فائل بند کرتی جانے لگی تو اس نے آواز دی، مس کشف داؤد، آج جاب کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اس نے مڑ کر بولنے والے کو دیکھا۔ زہیب کے لانی کے لب مسکرا رہے تھے۔ آپ مجھے جاب پر ہائر کر رہے ہیں؟ اپنے اونر سے تو مشورہ کر لیں، انہیں تو تجربہ کر چاہیے۔ اس کے لہجے میں نہ جانے عبدال کو دیکھتے اتنی کاٹ کیسی تھی۔ زہیب گیلانی ہنس دیا۔ مس کشف، اس ویژن آرٹ کا اونر میں ہوں، زہیب گیلانی، یہ میرے پی اے ہیں مسٹر عبدال ملک۔ عبدال ملک نے اس سے نظریں ملنے پر دانت چپکائے، جبکہ منہ پھلائے ابھی تک خاموش تھی۔ پھر وہ زہیب کو دیکھتی نظریں چکا گئی۔ تھینک یو سر، مجھے اس جاب کی ضرورت تھی۔ زہیب مسکرایا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، آپ کو آفس سے کال کی جائے گی تو آپ کو آنا پڑے گا۔ جی سر، وہ نرم لہجے میں جواب دیتی چلی گئی۔ تو عبدال نے رکا ہوا سانس بحال کیا، جبکہ خود بھی ہنس رہا تھا۔ آپ نے اسے جاب دی ہے نا، کوئی بھی اسے کچھ کہے گا تو پھر اس کی خیر کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ عبدال ہنستے ہوئے اسے وارن کر رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، دیکھی جائے گی، مگر اسے جاب کی ضرورت تھی، وہ 1 سال سے کوشش میں تھی۔ اور عبدال حیران ہوتا، اس کی بات کا پس منظر جاننے کی کوشش میں تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے شاندار بنگلے میں داخل ہوا، ملازموں کی ہلچل مچ گئی۔ زہیب گیلانی کی آمد کی اطلاع اندر پہنچا دی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ چند ہی لمحوں میں اس کی ماں اور بہن اس کے سامنے ہوں گی، کیونکہ اس کی واپسی کا دن سب کے لیے خاص تھا۔ لان کی تراشی ہوئی گھاس پر اس کے جوتوں کی چاپ سنائی تھی، اور اندر سے کھلنے والے دروازے کی آواز نے گھر کے سکوت کو توڑ دیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اندرونی حال کی جانب بڑھا ہی تھا کہ سامنے سے اس کی بہن علیزے چمکتی آنکھوں اور خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کی گلے لگ گئی۔ بائی، آخر آپ آ ہی گئے۔ علیزے کی آواز میں جذبات کی روانی تھی۔ اس سے پہلے کہ زہیب کچھ کہتا، اس کی ماں
بیگم سائرہ گیلانی وقار اور شفقت کے امتزاج کے ساتھ آگے بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، لگین لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا صحیح سلامت لوٹ آیا، ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ زہیب کی آنکھوں میں بھی کچھ نمی سی تیرنے لگی، لیکن اس نے مسکرا کر خود کو سنبھالا۔ وہ لمحہ جب ماں کی دعا، بہن کی خوشی اور گھر کی فضا نے اسے اپنی باہوں میں نہیں لیا، ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں نقش ہو گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کشف نے اپنے لیپ ٹاپ کا بند کیا اور گہری سانس لی۔ آج کا دن عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ آج اسے وہ فون آیا تھا جس کا انتظار وہ 2 دنوں سے تھا۔ مس کشف، ہمیں خوشی ہے کہ آپ کو ہماری کمپنی میں گرافک ڈیزائنر کی جاب مل گئی ہے۔ الفاظ ابھی تک اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس نے بے اختیار مسکراتے ہوئے فون اٹھایا اور ماں کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کی خوشی دید نہیں تھی۔ السلام علیکم ممی۔ اس کی آواز خوشی کے مارے لرز رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیریت ہے؟ ماں کی نرم اور محبت بھری آواز نے کشف کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ امی مجھے جاب مل گئی، وہ بامشکل بول پائی۔ دوسرے طرف کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک ماں کی خوشی سے بھرپور آواز گونجی، اللہ تیرا بھلا کرے بیٹی، مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اسی لمحے پیچھے سے اس کی چھوٹی بہن حفصہ کی آواز آئی، امی کس کی کال ہے؟ کشف کی، اسے جاب مل گئی ہے۔ واؤ، آپ بھی؟ بہنوں کی چیخیں اور خوشی کی صدائیں فون کے سپیکر سے گونجنے لگی۔ امی دیکھیں، آپ ہی کو اتنی لمبی زبان ہونے کے باوجود جاب مل گئی ہے۔ حفصہ کے شیرین موڈ پر وہ ہنستی تھی۔ مائدہ نے حفصہ کا کان کھینچا، بس بس بڑی ہے تم سے، وہ ہنس رہی تھی۔ داؤد ابراہیم کو سنتے ہی سر فخر سے بلند ہو گیا۔ میں جانتا تھا میری بیٹی کچھ کر دکھائے گی، اللہ تمہیں مزید کامیاب کرے کشف۔ کشف کی آنکھ سے ایک خاموش آنسو اس کے گال پر بہہ نکلا۔ یہ خوشی کا آنسو تھا۔ اس نے کھڑکی کے باہر جھانکا، سورج کچھ اور روشن لگ رہا تھا، ہوا کچھ اور ہلکی محسوس ہو رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس کی خوشی میں شریک ہو۔ وہ اس کے سامنے تھی، پہلے دن کی نسبت آج وہ بہت فریش اور کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ اس کی پرکشش آنکھیں پوری طرح سے کسی کو بھی اپنے سحر میں قید کرنے کو تھی۔ سیاہ چادر کے حالے میں اس کی گندمی رنگت، اس میں گلی ہلکی سی سرخی اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش سے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوئی، پھر سر جھٹکا۔ سر، آپ کو میرے فیس کٹ کے علاوہ میرا کام بھی دیکھنا چاہیے۔ زہیب گیلانی ہڑبڑا گیا۔ یہ لڑکی کسی بھی وقت کچھ بھی بول دیتی تھی، کہ میں نے اسے جاب دے کر غلطی تو نہیں کی؟ اس نے سر جھٹک کر جیسے اپنی سوچ کی نفی کی، اور پھر چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے وہ واپس اپنی شاندار کرسی پر بیٹھ گیا۔ مس کشف، داؤد ابراہیم، اتنی بھی مبالغہ آرائی اچھی نہیں ہوتی۔ میں لازمن تو نہیں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، آپ کی آنکھیں بھی کچھ خاص تاثر رکھتی ہے، شاید ان کی ذہانت، یہ ان کی پرسرار چمک مقابل کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یا شاید مجھے ہی کھینچتی ہے، اس نے بے باکی سے گمبھیر آواز میں لہجہ مدم رکھتے ہوئے کہا، تو جیسے اس کی آواز کے سحر نے کشف داؤد کو پہلی بار عجیب سا احساس دلایا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن نے ایک لمحے کے لیے ہلچل مچائی اور پھر شور تھم گیا۔ ہو سکتا ہے کہ میری آنکھوں میں ایسی کشش ہو جو مقابل کو اپنی طرف کھینچتی ہو، مگر میں اتنا سمجھتی ہوں کہ ہم یہاں کام کے حوالے سے آئے ہیں، تو ہمیں کام کی ہی بات کرنی چاہیے۔ یہ کشش اور حسن کی باتیں تو دیوانے اور شاعر لوگ کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہیں آپ شاعر یا دیوانے تو نہیں تھے؟ اس کے نرم لہجے میں کی گئی بات پر زہیب گیلانی کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا، اس کی آنکھوں کا رنگ بھی جیسے بدلا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی بند مٹھی دیکھ کر وہ اس کے کمال کے ضبط کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ شاید کوئی ایسی بات تھی جو اسے ہلا کر رکھ گئی تھی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر زہیب گیلانی نے اس کے سامنے فائل رکھی۔ شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہمیں یہاں کام کے حوالے سے ہی بات کرنی چاہیے، تو کام کی بات کرتے ہیں۔ میرے مائنڈ میں کچھ ڈیزائن ہے، میں انہیں صرف بیان کروں گا اور تمہیں انہیں کریٹ کرنا ہے، اور یہی تمہاری صلاحیت کا ٹیسٹ ہوگا۔ کشف داؤد ابراہیم نے ایک نظر اس کی چیلنج کرتی آنکھوں میں دیکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ شیور سر۔ اس کے اعتماد سے زہیب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ کچھ تو خاص تھا اس میں، جو اس کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ کیا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ ویژن آرٹ کی جان بنتی جا رہی تھی۔ مام بڑھ کر جو اسے معمولی اور عام سی لڑکی سمجھ رہے تھے، اس کی صلاحیتیں کھلتے ہی سب اس کے گریدار ہو گئے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر کشف داؤد ابراہیم کا نام تھا۔ اسے 1 مہینہ ہونے والا تھا اور سب کو امید تھی کہ اس 1 مہینے میں اسے سیلری کے ساتھ بونس بھی ملے گا، اور شاید زہیب گیلانی اس کی ترقی بھی کر دیں گے، جبکہ کشف داؤد ابراہیم کو ایسا کوئی لالچ نہیں تھا۔ اور سب کی باتیں مسکرا کر سنتی اور ایک آنکھ سے کان سے سنتی اور دوسری کان سے نکال دیتی۔ اب تو روز کا معمول بن گیا تھا، اس کے آفس میں ہی زیادہ تر کام کرتی، یا دوسرے لفظوں میں زہیب گیلانی سے خود اپنے سامنے اپنے ساتھ کام پر لگائے رکھتا۔ اب بھی وہ اپنی سادہ سے حلیے میں بیٹھی کام میں مصروف تھی، جبکہ آفس میں وہ ادھر سے ادھر ٹہلتا مسلسل بول رہا تھا اور اس کے الفاظ کو ڈیزائن کی صورت کاغذ پر اتار رہی تھی۔ وہ پوری طرح کام میں منہمک تھی،
جب بہت اچانک اس کے پیچھے آ کر وہ کرسی کی پشت کو تھام کر جھکا اور اس کے بنائے گئے ڈیزائن کو توجہ سے دیکھنے لگا، جبکہ اس کی کلون کی خوشبو نے کشف داؤد ابراہیم کے وجود کو گھیرے میں لے لیا۔ اس نے چونک کر ذرا سی گردن موڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا تو بالکل بے اختیار غیر ارادی طور پر اس کا چہرہ کشف کے چہرے سے قریب تر ہوا، اور وہ جو کافی حد تک جھکا ڈیزائن دیکھنے میں مگن تھا۔ اس نے بھی چونک کر دیکھا، کشف کا چہرہ اس کے چہرے سے اس قدر قریب تھا تو اس کی سانسوں کی خوشبو کو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ زہیب گیلانی کو وہی سحر پھر سے جگنے لگا جو کشف داؤد ابراہیم کے وجود سے پھوٹتا اسے اپنی لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں اسے راز اگل رہی تھی تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ بڑی بڑی حسین آنکھیں اور لمبی خمدار پلکوں کی لرزش اس کے دل میں ہلچل سی مچا رہی تھی۔ کشف کی نظریں بے اختیار جھکی اور زہیب کے گریبان سے جانتے سینے کے گھنے بالوں سے جا اٹھی۔ وہ سر پٹا کر نظریں جھکاتی کرسی سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا مس کشف داؤد ابراہیم؟ اسے بے باکی سے دیکھتا اس کا سکون غار کر گیا۔ کچھ نہیں، بس وہ مجھے آپ کا پرفیوم نہیں پسند۔ وہ گھبراہٹ میں جو منہ میں آیا اس نے بول دیا۔ زہیب گیلانی کے لبوں پر گہری مسکراہٹ کی چھاپ تھی۔ اوکے، تو آپ کے اتنے قریب تھا تو کیا آپ کو میرے پرفیوم کی خوشبو ناگوار گزری؟ حالانکہ یہ 2.5 لاکھ کا پرفیوم ہے۔ اس کی حیرت کی خاطر میں لاتے زہیب نے اپنی کوٹ کی آستین کو ناک کے قریب کر کے سونگا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اتنا مہنگا پرفیوم کون لگاتا ہے؟ جبکہ چند گھنٹے بعد یہ کپڑے لانڈری کی مشینوں میں چکر کاٹ رہے ہوں گے۔ اس نے اپنی زبان کو لگام ڈالے محض یہ بات سوچی۔ اوکے، بیٹھ جاؤ، کام تو کرنا ہی ہے نا۔ اسے اشارہ کرتا اس کے سامنے کرسی پر جا بیٹھا، مگر مجال ہے جو نظریں اس کے چہرے پر سے ہٹائی ہو۔ وہ خود پر ضبط کرتی بس کام کرتی جا رہی تھی۔ زیادہ بولنے کی غلطی کر کے وہ کسی صورت اس جاب کو سیلری ملنے سے پہلے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کیبن میں آ کر جیسے وہ سکون میں آئی تھی، گہرا سانس خارج کرتی وہ اپنے وجود کو کرسی پر ڈھیلا چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اس بندے کی آنکھیں یوں لگتی ہے جیسے مجھے سالم ہی نکل جائیں گی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ بڑبڑائی، نہیں دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، میرا کیا جاتا ہے، بس مجھے چپ رہنا ہے اور کام کرنا ہے۔ پہلی سیلری سے پہلے بابا کی سب میڈیسن آ جائے گی اور حفصہ کی ٹیوشن فیس بھی ہو جائے گی، گھر کا راشن بھی کھلا ڈھلا آ جائے گا۔ اس کی سوچوں کا محور صرف اس کے بابا اور گھر کی ساری پریشانیاں تھی جنہیں دور کرنے کے لیے وہ اپنوں سے دور یہاں تک آئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر خود کو کام کے لیے تیار کرنے لگی۔ ابروڈ سے ایک بہت بڑا وفد آیا تھا اور زہیب گیلانی کا ان سے ملنا بے حد ضروری تھا، مگر ٹائم کے غلط چکر نے اسے بری طرح الجھایا۔ کوئی اور میٹنگ ہوتی تو وہ پرواہ بھی نہ کرتا، مگر فاروقی کے ساتھ وہ کسی صورت اس میٹنگ کو کرنا چاہتا تھا اور ہر حال میں ڈیل بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ابدال کو کال کی۔ نیند میں ڈوبی آواز پر اس نے دانت پیسے، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، فاروقی ہوٹل پہنچ گیا ہے اور میٹنگ کے لیے بلایا ہے، سب ریڈی ہے۔ اسے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا تو ابدال نے جمائی روکی۔ یس سر، بہتر ہوگا آپ اس پٹاخے کو بھی ساتھ لے لیں۔ زہیب کے ماتھے پر بل پڑے۔ مطلب؟ اس کا لہجہ سخت ہوا تو ابدال گھبرا گیا۔ سر میں مس کشف داؤد کی بات کر رہا تھا۔ آپ اس کے کام سے کافی مطمئن ہے نا؟ اس نے سر جھٹکا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ خود کافی ہے۔ اسے فاروقی کی نگاہیں یاد آئی تو انکار کیا۔ سر، کشف کو ساتھ لے جائیں، سمجھے ڈیل آپ کی پکی، اور اس سے بہتر ڈیزائن کون بنا سکتا ہے بلا، آپ کے مقابل ہے وہ۔ اسے صاف کوئی سے کہا تو وہ لب پیچ گیا۔ فاروقی کے ساتھ وہ بھی تو ہوگی نا۔ اس کے چہرے پر جیسے سایہ سا لہرایا تھا، مگر جلد ہی اس کے خیال سے آزادی پاتے اسے ابدال کو ضروری ہدایات دے کر فون بند کر دیا تھا۔ نیند نہ آنے کی صورت میں وہ بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ آفس کا کام تو کب کا ختم کر چکی تھی۔ تبھی اس کا موبائل فون بجا۔ اس وقت کس کی کال ہو سکتی ہے؟ وہ پریشان ہوتی اٹھی اور جلدی سے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ نمبر اور نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس آدمی کو کسی پر چین کیوں نہیں ہے؟ اس نے اگنور کرتے فون واپس رکھا، مگر مسلسل ہوتی بیل سے اس کا دماغ جنجنا اٹھا۔ آخر سے فون سننا ہی پڑا۔ کہاں تھی تم؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی میرا؟ اس نے چھوٹتے ہی غصے سے پوچھا۔ وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ نہیں تو؟ زبان میں اسے کرارا سا جواب دینے کی کھجلی ہو رہی تھی۔ سر ٹائم دیکھے، رات کا 1:30 بج رہا ہے۔ تو خود سوچے نا کہ سو رہی ہوں گی، نیند میں ہی تھی تو اسی لیے آپ کا فون ہی نہ اٹھا رہی تھی۔ اب آپ مجھے بتانے کی زحمت کریں گے کہ اس ٹائم آپ کو کیا ایمرجنسی تھی؟ دوسری طرف سے وہ بھی جیسے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھا۔ ایک بہت اہم میٹنگ ہے اور ابھی ہے، اور ہمیں ہر حال میں اس میٹنگ میں پہنچنا ہے۔ میں نے ابدال کو فون کر دیا ہے، تم بھی تیار ہو جاؤ اور اپنی لوکیشن بھی ٹیکسٹ کر دو، میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ رات کی اس پہر اس کے نئے آرڈر نے اسے سلگا کر رکھ دیا تھا۔ دانت پیستی اور ضبط کے باوجود بہت سہولیت سے بولی تھی، سوری سر، میں اس وقت نہیں آ سکتی،
آپ کو شاید معلوم نہیں ہے میں یہاں ہاسٹل میں رہ کر آپ کے ویژن آرٹ پہ جاب کرتی ہوں. مجھے آفس کا ٹائم تو کب کا ختم ہو چکا ہے اور نہ ہی مجھے ہاسٹل سے اجازت ملے گی. زہیب گیلانی کے ماتھے پر بل پڑے. یہ لڑکی سے ہر بار امتحان میں ڈالتی تھی. کوئی بات نہیں, تمہارے ہاسٹل سے تمہیں میں پک کرنا میری ذمہ داری ہے. بس تم تیار رہو اور آفس کی ٹائم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی آفس کا ہی کام ہے. اور اب اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ آفس کا کام کبھی بھی پڑ سکتا ہے. ایسی میٹنگز اٹینڈ کرنے کی عادت ڈالو. وہ لب بھیج کرے گی. کاش وہ اس کا باس نہ ہوتا. اس نے شدت سے دل میں خواہش کی تھی. ٹھیک ہے, میں آپ کو لوکیشن سینڈ کرتی ہوں, آپ مجھے ہاسٹل سے پک کر دیجیے گا. ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتی نہ جانی وہ کس طرح بولی تھی. بہت ساری باتیں اسے اپنے مزاج کے خلاف کرنی پڑی تھی اور وہ کرتی چلی جا رہی تھی. اگلے 15 منٹ میں اس کی ساتھ گاڑی میں اس کی برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی. اس کا موڈ بے حد خراب تھا. اس کے سرخ چہرے اور پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر ایک لمحے کو اس نے مسکراہٹ ضبط کی, مگر پھر سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کر دی. میں اکیلی لڑکی اور وہ بھی ہاسٹل رہنے والی لڑکی کی بہت ساری مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں. اتنا انجان اور بے حس نہیں ہوں, مگر یہ میٹنگ میرے لیے بہت اہم تھی, اس لیے تمہیں مجبور کرنا پڑا. اس کے لیے میں تم سے معذرت کرتا ہوں, مگر مجھے امید ہے کہ یہ میٹنگ تمہاری بدولت ہی کامیاب رہے گی. کشف داؤد ابراہیم نے گردن موڑ کر قدرے حیرت سے آنکھیں پاڑے اس شخص کو دیکھا. زہیب گیلانی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اسے بے حد حیرت ہو رہی تھی. جبکہ اس کے تاثرات نوٹ کرتا اور پہلے تو الجھا اور پھر مسکراہٹ ضبط کی. وہ یقیناً اس کے الفاظ پر حیران ہو رہی تھی. اسے تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم پر سیاہ رنگ بہت جچتا ہے؟ اس چادر کے حالے میں تمہارا یہ کتابی چہرہ بے حد پرکش لگتا ہے. تمہیں یہ کلر نہیں پہننا چاہیے تھا. اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتا اچانک وہ بے باکی اور بے خوفی سے بولا. تو سٹ پٹا کر رہ گئی. اسے بالکل امید نہیں تھی کہ کوئی اس طرح اس سے بات بھی کر سکتا ہے, وہ بھی رات کے اس پہر اور اچانک سے. میں آپ کو بہت ہی مہذب قسم کا انسان سمجھتی ہوں. آپ کو کسی بھی لڑکی کے لیے وہ بھی رات کے اس پہر اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ شاید جانتے نہیں ہیں لڑکیوں کو ہراساں کرنے کا یہ بھی ایک اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے. وہ بھی کشف داؤد ابراہیم تھی. آخر کب تک برداشت کرتی؟ خاموش رہنا اس کی فطرت میں نہیں تھا. اس کے جواب میں زہیب گیلانی کا چہرہ ایک پل کے لیے سپاٹ ہوا. اسے نہ جانے کیوں کشف داؤد ابراہیم کو ستا کر عجیب سی تسکین ملتی تھی اور وہ گھنٹوں اس کے الفاظ یاد کرتا سرشار سا مسکراتا رہتا. وہ بھی اس کے لبوں بڑی جاندار مسکراہٹ نمودار ہم. وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس لمحے خاموش ہو جانا ہی بہتر لگا. اس وقت ہوٹل کے اس شاندار کمرے میں تھا. صوفہ پر ترتیب سے بیٹھے وہ ایک دوسرے کے چہرے کو نہ جانے کیوں گہری مسکراہٹ لیے دیکھ رہے تھے. کشف داؤد ابراہیم کو ان کے تاثرات سے سخت الجھن ہو رہی تھی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سب کے درمیان ایسا کیا گہرا رشتہ ہے کہ اس ڈیل کو بنا کر نبھایا جا رہا ہے. شاید دوستی کا تھا یا پھر دشمنی کا, وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. تبھی فاروقی کی نظریں بڑی تنزیہ انداز میں کشف داؤد ابراہیم کی طرف اٹھی. آہ, تم اسے اپنے ساتھ لائے ہو؟ یہ کون ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہوگی بلا ہمارا برابر بیٹھے؟ فاروقی کی بات پر جہاں زہیب گیلانی کا چہرہ سرخ ہوا, وہیں کشف داؤد ابراہیم نے فق چہرے کے ساتھ پہلے فاروقی کو اور پھر زہیب گیلانی کو دیکھا, جبکہ عبدال نے دل سے دعا کی کہ کشف کو اپنے زبان پر لگام رہے. تبھی دروازہ کھلا اور سب کی نظریں آنے والی پر ٹھہر گئی. ادھائی چست سی جینز پر سرخ ٹاپ پہنے, سنہری بالوں کو ایک سلیقے سے کندھے پر ڈالے وہ لڑکی اندر داخل ہوئی. اس کی آمد نے کمرے کی فضا میں ایک لمحاتی سکوت پر دیا. فاروقی کی نظریں جو ابھی تک دل سے کشف پر جمی تھی اب فخر سے آنے والی پر مرکوز ہو گئی. ماں, زہیب گیلانی کے لبوں سے بے اختیار نکلا, جسے اس کی آمد نے لمحہ بڑھ کر تمام کشیدگی کو منجمد کر دیا ہو. کشف نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی اور پھر نظریں جھکا لی. اس کا لباس ایسا تھا کہ جسم کے نشیب و فراز کے ہر زاویے عیاں کرتا دعوت نظارہ بنا ہوا تھا. فاروقی مسکراتا اٹھا اور اس نے بڑے سٹائل سے نہاد اس لڑکی کی جانب بڑھایا تو اس نے بھی ایک دل فریب ادا سے اپنا نازک ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا. فاروقی گہرا مسکرایا. ان سے ملو زہیب گیلانی, یہ مس ماہ ہے, میری فیونسی اور میرے بزنس کے 50% شیئرز کی مالک. فاروقی اس لڑکی کو اپنے پہلو میں بٹھا تھا. زہیب گیلانی کو بڑی توجہ اور دل جلانے والی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا, جو نظریں چکائے خود پر ضبط کر رہا تھا. نہ جانے وہ کرب کے کن مراحل سے گزر رہا تھا. اس مختصر سے تعارف نے اس کے اندر طوفان سے اٹھا دیے تھے, مگر وہ خود کو نارمل ظاہر کرتا ہلکا سا مسکرایا اور سر ہلا دیا. ماہا کی بے چین لپکتی نظریں زہیب گیلانی کے چہرے کے طواف میں بار بار بٹک رہی تھی. جانے کون سی بے خودی بے قراری تھی جو اس کے چہرے پر اپنی چھپ دکھاتی اور پھر اسے مسکراہٹ کے لبادے میں چھپا لیتی. کشف نے نگاہیں جھکانے ہونے کے باوجود اس کی ہر حرکت نوٹ کی. تبھی فاروقی نے لاپرواہی سے سامنے پڑی فائل اٹھا کر دیکھی. اس کی پیشانی پر بل پڑے. وہ جانتا تھا فاروقی کو جھٹکا لگے گا. یہ ڈیزائن کا آئیڈیاز تمہیں کہاں سے ملا؟
اور کس نے بنائے ہیں؟ یہ مس کشف داؤد ہیں جو بہت اچھی اور قابل گرافک ڈیزائنر ہے. یہ سب ڈیزائن انہی کے بنائے ہوئے ہیں. میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان سے اچھا گرافک ڈیزائنر ہمارے ویژن آرٹ میں نہیں ہے. عبدال نے تفصیل سے بتایا. فاروقی نے اب کی بار نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھی سادہ سی لڑکی کو دیکھا. اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی قابل بھی ہو سکتی ہے. کام تو بہت شاندار ہے، مگر میں چاہوں گا کہ میرے لیے ایک خاص ڈیزائن بنائے، تبھی میں ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں. زہیب گیلانی نے لب دبائے. وہ جانتا تھا کہ فاروقی کوئی نہ کوئی پنترا ضرور بدلے گا. وہ شخص پنترا بدلنے میں ماہر تھا. تب نظر کشف کی جانب اٹھی جو بے حد حیرت اور الجھن بھرے تاثرات کے ٹیبل پر پڑی فائلز کو دیکھ رہی تھی. اس کی نظریں گرافک ڈیزائن پر تھی. ہاں تو مس کشف، کیا آپ بنائے گی میرے لیے ڈیزائن؟ تب تک میں زہیب سے ضروری باتیں کر لوں. کشف نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر فاروقی کی جانب دیکھا. اس کی آنکھوں میں الجھن اب بھی موجود تھی، مگر اس کے اندر کی خود اعتمادی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی. وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ اس کی صلاحیتوں کا اصل امتحان ہے. جی میں ڈیزائن بنا دوں گی، اس نے دھیمے مگر پور اعتماد لہجے میں کہا. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اپنی خواہشات واضح کر دیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیسا ڈیزائن ہے؟ فاروقی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اٹھی جبکہ زہیب نے پہلو بتا. واہ، آپ تو سیدھا نشانے پر بات کرتی ہیں. اچھا لگا. وہ ذرا سے جھک کر میز پر کوہنی ٹکائے ہوئے گویا ہوا. مجھے ایسا ڈیزائن چاہیے جو روایتی بھی ہو مگر جدیدیت سے خالی نہ ہو، جس میں مشرقی تہذیب کی جھلک ہو اور مغربی معیار کی صفائی. ایک ایسا لوگو جو میرے برانڈ کو پہچان دے، اور ایک ایسا تھیم جو صرف ایک نظر میں دل کو چھو جائے. کشف نے سر ہلایا جیسے الفاظ کو ذہن میں محفوظ کر رہی ہو. مجھے 2 دن دیجیے، میں کچھ ابتدائی خاکے بنا کر دیکھنا چاہتی ہوں. اس میں مجھے میرے باس کی ہیلپ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. اور فاروقی نے زہیب کی طرف دیکھا جو خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا. پھر وہ کشف کی طرف متوجہ ہوا. ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا آپ سے میری توقعات بہت بلند ہیں. کشف نے خفیف سا تبسم کیا. اب میں اپنی محنت سے آپ کی توقعات سے آگے جانے کا وعدہ کرتی ہوں. کمرے میں خاموشی سی چھا گئی، مگر وہ خاموشی معنی خیز تھی. زہیب کی آنکھوں میں فخر کی ایک چمک تھی، اور فاروقی کی نظریں اب کشف کو ایک عام لڑکی نہیں بلکہ ایک ماہر اور پھر پر اعتماد پروفیشنل کے طور پر دیکھ رہی تھی. ماضی گرمی اپنے عروج پر تھی. کراچی کے دوپہر جیسے ہر چیز کو سست کر دیتی تھی، مگر ایک دفتر کے اندر ایک نوجوان پرجوش زہیب گیلانی اپنی پریزنٹیشن کے لیے پسینے میں شرابور تھا. وہ اپنی زندگی کا سب سے پہلا پروجیکٹ ایک ایسے شخص کو پیش کرنے جا رہا تھا جس کی شہرت بزنس کی دنیا میں بے رحم مگر ذہین انسان کی تھی. فاروقی اس وقت بھی طاقت اور اعتماد کی علامت تھا. اس کے ہر لفظ میں وزن اور ہم خاموشی میں پیغام ہوتا تھا. یہ ہے میرا پلان سر، اگر آپ سرمایہ کاری کریں تو 1 سال کے اندر اندر منافع کی شرح 3 گنا ہو سکتی ہے. زہیب نے سلائڈ بند کرتے ہوئے کہا. فاروقی نے چند لمحے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا، پھر کرسی سے ہلکا سے جھک کر بولا. بزنس صرف جذبے سے نہیں چلتا، دماغ سے بھی چاہیے گیلانی، اور دماغ تم میں ہے. میرے ساتھ کام کرو گے؟ تم مجھے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہو. یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے زہیب کے خواب کو اتنی سنجیدگی سے سنا تھا. اس دن سے فاروقی اس کا خاموش محسن بن گیا اور ہر بار پیچھے کھڑا ہوتا مگر ہر برے فیصلے پر اثر انداز ہوتا. مگر جیسے جیسے وقت گزرا دونوں کے نظریات میں فرق آنے لگا. زہیب اخلاقی اصولوں پر چلنے والا نوجوان تھا جبکہ فاروقی کامیابی کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار. آہستہ آہستہ ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا. فاصلہ تو تب بڑھ گیا جب زہیب کی پہلی محبت مہانے سے چھوڑ کر فاروقی کو چن لیا. وہ خوبصورت تھی، اس کے خواب بھی بڑے تھے، جو شاید زہیب گیلانی جیسا عام سا گرافک ڈیزائنر جو ابھی صرف کامیابی کے خواب ہی دیکھ رہا تھا اور جس پر اس کی جوان بہن اور ماں کی ذمہ داری تھی کہاں پورے کر پاتا. ایسے میں اس نے عمار فاروقی کو چنا. ماہا کی بے وفائی کا غم ابھی تازہ تھا کہ ایک دن زہیب نے ایک معاہدے سے انکار کر دیا جو غیر شفاف تھا. فاروقی نے صرف اتنا کہا کہ تم ابھی بچے ہو گیلانی، وقت تمہیں سکھائے گا. ٹوٹ تو وہ پہلے ہی چکا تھا، الگ ہونے کے لیے بس بہانا چاہیے تھا، اور پھر وہ الگ ہو گیا. فاروقی نے کب سوچا تھا کہ وہ اس سے اور ماہا سے الگ ہو کر اتنا کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن آج سالوں بعد وہ پھر سے ایک ہی میز پر بیٹھے تھے اور درمیان میں بیٹھی تھی کشف، ایک خاموش باصلاحیت شخصیت جو شاید دونوں کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی تھی. عمار فاروقی کا نظریہ چند منٹوں میں بدل کر رکھ دینے والی، جبکہ ماہا کو جیسے بول ہی گیا تھا. اور یہ بات ماہا جیسی دولت کے نشے میں چور لڑکی کو کہاں محسوس ہو سکتی تھی. میٹنگ ختم ہو چکی تھی. کشف نے بیگ اٹھایا اور دروازے کی جانب پڑی. ہوٹل سے باہر آنے تک وہ ضبط کی کوشش میں تھی. زہیب اس کے پیچھے ہو لیا. رکو. اس کی آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی رکی. میں چھوڑ دیتا ہوں، رات کافی ہو چکی ہے. زہیب نے نرمی سے کہا. کشف نے ایک پل کو توقف کیا پھر آہستہ سے سر ہلا دیا. اس کے بعد زہیب گیلانی کے ساتھ جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تو وہ بھی گاڑی میں بیٹھا.
گاڑی میں خاموشی تھی مگر وہ بہت بوجھل تھی، جو دو انجان دلوں کے درمیان آہستہ آہستہ اعتماد کے بیچ بو رہی تھی۔ باہر سڑک کی روشنیاں دھندلی سی چلتی جا رہی تھی، اندر کمرے میں ہلکی سی موسیقی بج رہی تھی۔ اس کی موسیقی آن کرنے پر بھی کشف کے تاثرات میں فرق نہیں آیا تھا۔ تم نے آج جو کہا وہ بہت معنی خیز تھا، زہیب نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ کشف نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں تھکی ہوئی ہوں، سچائیوں کا نہیں، جیتی جاتی سچائیوں کو پسند کرتی ہوں۔ آپ نے اپنے ڈیزائنز کو میرا کہہ کر کیوں پیش کیا؟ زہیب نے گہرا سانس خارج کیا۔ اور تم نے اس فروخی سے ڈیل ڈن کرنے کے لیے میرے 2 دن اور ضائع کر دی۔ اگر تم کہتی کہ انہی میں سے ڈیزائن سلیکٹ کرنے اور پروجیکٹ کے لیے نیا بنانے میں وقت لگے گا، پر نہیں۔ وہ ہلکی سی گفکی سے بولتا کشف کے اندر جلتے آلاؤں کو بھڑکانے کی وجہ بنا۔ آپ میرے احساسات سمجھتے تو کبھی یہ بات نہ کرتے۔ اس آدمی نے مجھے عام سی لڑکی کہا، اور یہ کہ میں ان کے برابر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ یہی بات میں اس آدمی کے منہ پر مار دینا چاہتی تھی۔ کشف داؤد ابراہیم کسی سے کم نہیں ہے۔ وہ مسکرا دیا، اس کا پلان کامیاب ہو رہا تھا۔ زہیب گیلانی نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ جو اپنے ہی دھیان میں تھی اس کے سینے سے ٹکرائی، مگر فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے فاصلہ بنایا۔ کشف نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جبکہ وہ آنکھوں میں خمار لیے بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے قریب تھی۔ زندگی میں دوسرا موقع تھا جب کسی مرد نے اسے چھوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ زہیب کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی سی در آئی، مگر اس کی گرفت میں شدت باقی تھی۔ کشف، اس کی آواز دھیمی مگر اثر انگیز تھی، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، مگر تم میری بات سنو گی تبھی بات آگے بڑھے گی۔ کشف نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ آنکھوں میں خوف اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بدتمیزی مت کرے، میرے ضبط کو مت آزمائے، مجھے ہاسٹل چھوڑ دے پلیز۔ زہیب کے لبوں پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ بدتمیزی؟ تم نے کہا تھا کہ لڑکی کو ہراساں کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، تو یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے کہتے کشف کے گال پر انگلی پھیری تو اس کے پورے جسم میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی۔ کشف نے ایک بار پھر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ آنکھوں میں نمی اور غصے کا امتزاج تھا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ چھوڑے مجھے۔ لگتا ہے آپ کو ماہا کو دیکھ کر دماغ خراب کر بیٹھے اپنا۔ میں ماہا نہیں ہوں جو مردوں کی آنکھوں کی تسکین کے لیے اپنا وجود پیش کروں۔ چھوڑے مجھے۔ زہیب کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت اٹھی، جیسے خود اپنی حرکت پر حیرت زدہ ہو۔ وہ بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ کشف، میری بات پوری سنے بغیر تم نے خود فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ میرے بارے میں نہیں بلکہ خود تمہارے بارے میں تھا۔ تم نے اپنی ہی دیواروں میں خود کو قید کر لیا تھا۔ تمہیں کہیں سے آزاد لگتا ہوں میں؟ کشف نے پیچھے ہٹ کر خود کو سنبھالا۔ وہ اس کے بکھرے بکھرے الفاظ سن رہی تھی، مگر دل اب بھی دھڑک رہا تھا، تیز بے قابو۔ تو کیا آپ کو لگا میں خاموش رہوں گی؟ یہ بھی ایک حربہ ہے مردانہ انا کا، مگر خاموشی میری فطرت نہیں۔ زہیب نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں تھی بلکہ تھکن تھی، جیسے برسوں کی کوئی الجھن زبان پر آ گئی۔ میں خود سے بھی لڑ رہا ہوں کشف، تم سے نہیں۔ تم تو بس میرے راستے میں آ گئی، میری ذات کا آئینہ لے کر۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس آئینے میں جو بھی نظر آیا وہ مجھے بھی پسند نہیں آیا۔ کشف خاموش ہو گئی۔ اس کی انگلیاں اب بھی تھوڑا تھوڑا کانپ رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک نئی الجھن نے جنم دیا۔ یہ وہی زہیب تھا جسے وہ خود غرض، مغرور اور بے حس سمجھتی آئی تھی، مگر آج وہ کچھ اور تھا، شاید خود سے بھی زیادہ ٹوٹا ہوا۔ اس نے کشف کو ہاسٹل کے باہر اتارا اور گارڈ سے دیکھتا بھاگ کر آیا۔ وہ گارڈ سے کیا باتیں کر رہا تھا وہ نہیں جانتے تھے، وہ بس اسے دیکھے بنا ہاسٹل کے اندر چلے گئے۔ عام دنوں کے برعکس آج وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کل رات کی بات تو گویا اسے پشت ڈال کر وہ پوری دلجمی سے کام میں مگن تھی۔ زہیب گیلانی اس کے سر پر کھڑا اس کے کام کا بغور جائزہ لے رہا تھا اور ساتھ ساتھ ضروری ہدایت بھی دے رہا تھا۔ کشف کو ماننا پڑا کہ زہیب واقعی بے حد قابل انسان ہے۔ اس کا کام کرنے کا انداز نہ صرف منفرد تھا بلکہ پر اثر بھی تھا۔ کشف فاروقی صاحب کے پروجیکٹ پر جی جان سے محنت کر رہی تھی، جیسے اس کے وجود کا مقصد اب صرف یہی کام رہ گیا ہو۔ کام کی دنیا میں وہ اس قدر کھو گئی تھی کہ جیسے جذبات لمحہ بھر کے لیے کہیں بس ایک منظر میں جا چکے تھے۔ دفتر کی خاموش فضا میں صرف کی بورڈ کی ٹک ٹک اور مدم باتوں کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ کشف کی نظریں اسکرین پر جلی تھی، لیکن اس کا ذہن بار بار زہیب کی موجودگی کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ ہر بار اس کے قریب آ کر جھک کر دیکھتا، کچھ نوٹس دیتا اور چلا جاتا، مگر کشف کے دل میں ایک انجانی سی ہلچل سی مچ جاتی۔ اس نے آج بھی وہی کلون لگایا تھا جس کی دل فریب مہک تھوڑی دیر اس کی حواسوں پر اپنی سحر انگیزیاں بکھیر تھی۔ اس کے دور ہوتے ہی وہ رکی سانسیں بحال کرتی، نہ وہ اسے مکمل نظر انداز کر سکتی تھی نہ مکمل اہمیت دے سکتی تھی۔
कशफ दाऊद इब्राहिम, इस स्लाइड में ग्राफ थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। यूजर्स का पहला तासुर सबसे अहम होता है, जानती हो ना। जुहेब की पुरसुकून मगर बावकार आवाज सुनाई दी। यस सर, मैं अभी दुरुस्त कर देती हूँ, कशफ ने फौरन जवाब दिया। उसकी कुर्बत में आज न जाने क्यों घबरा रही थी। वो फाइल खोलकर फाइल में जैसे गुम हुआ। वो भी उसकी नजरों की कैद से आजाद पाते ही संजीदगी से काम में झट गई। काश तुम जान सकती कशफ, तुमने मुझे बदल दिया है। वो अल्फाज अब भी उसके दिल के नहाखाने में गूंज रहे थे। वो इससे कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था। कशफ ने सर झटका जैसे अपने ख्यालात को खुद से दूर करना चाहती हूँ। नहीं, मैं खुद को उलझने नहीं दूंगी, वो बड़बड़ाई। मगर दिल की बातें कब किसी असूल की पाबंद होती हैं। आज सुबह सुबह उसने प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया था। मुकम्मल करने के बाद जैसे ही वो ऑफिस आई, उसका रुख ज़ुहैब गिलानी के केबिन की जानिब था। तभी उसे पता चला कि अभी तक ऑफिस नहीं आए। वो तो फाइल भी उठाए अपने केबिन में चली आई। पुरसुकून अंदाज में बैठकर वो दूसरे प्रोजेक्ट की फाइल देखने लगी। तभी उसकी केबिन का दरवाजा खुला। उसने इंतहाई हैरत से सामने देखा। माहा नक्सक से तैयार चली आ रही थी। उसे हैरत हुई, उसकी तो माहा के साथ कोई खास दोस्ती भी नहीं थी, तो फिर वो इसकी केबिन में क्यों आई थी। उसने बड़ी जानदार मुस्कुराहट कशफ की तरफ उछाली, क्योंकि वो तो मुस्कुरा भी नहीं सकती। वो आज भी उसी तरह के लिबास में थी कि कशफ की नजरें शर्म से झुक गई। तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, बैठने को नहीं कहोगी। माहा ने टेबल पर हाथ रखकर इंतहाई पूरे दमाद लहजे में कहा। तो कश्यप ने भी हाथ की 2 उंगलियों से उसे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। तो वो भी किसी बात का बुरा ना मनाते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गई। कश्यप ने उसके हल्के हल्के मेकअप ज्यादा चेहरे को देखा। वो इंतहा की हसीन लड़की थी, जिसका हुस्न किसी को भी मबहूत करने का हुनर रखता था। जी के मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? और गालिबन आप फारूकी साहब की फ्योंसी है, उन्होंने ही आपको भेजा होगा। मगर मीटिंग तो कल है। उसकी बात पर वो एक बार फिर से जानदार अंदाज में मुस्कुराई। मैं जानती हूँ मीटिंग कल है, मगर मैंने कहा ना कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुमसे बहुत जरूरी काम है। इससे पहले कि तुम्हारा वो खड़ूस बॉस आ जाए, मैं यहाँ से जाना भी चाहती हूँ। तुमसे कोई राब्ता नहीं था मेरा, तो कहीं बाहर भी मुलाकात के इंतजाम हो सकता था। कशिफ के माथे पर आने वाले बलों में मजीद इजाफा हुआ। वो लड़की किस मकसद से उसे मिलना चाहती थी, वो समझ नहीं पा रही थी। उलझकर सवालिया नजरों से उसे देखा तो माँ उसकी तरफ जरा सा झुकी। देखो, बात हर तरह से तुम्हारे फायदे की है। तुम यहाँ एक आम सी वर्कर बनकर अपना टैलेंट जाया कर रहे हो। मेरे ख्याल में तुम्हारी सैलरी भी मुनासिब होगी, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी ऑफर देती हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगी? वहां जहाँ तुम्हारे टैलेंट की पूरी कदर की जाएगी और तुम्हारी पर्सनालिटी को भी मेकओवर करने का तुम्हें पूरा पूरा हक दिया जाएगा। उसके चादर के हाले में लिपटे चेहरे को तंजिया अंदाज में देखती न जाने वो क्यों टून बदली थी कि कशफ दाऊद इब्राहिम का दिमाग घूमने में देर नहीं लगी। मिस महा फरूकी, आपने मुझे किस किस्म की लड़की समझ रखा है? मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जो कोई भी मुझे अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने के लिए आ जाएगा और मैं नाचना शुरू कर दूंगी। मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ। यहाँ कम अज कम किसी की नजरें मेरे जिस्म की छेदती नहीं है। मैं यहाँ बहुत सुकून से अपना काम करती हूँ और मेरी सैलरी की फिक्र मत करें। जोहेब किरानी के तो नौकर भी नौकर रखते हैं, इतना देता है वो सबको। और मैं भला क्यों अपनी जॉब छोड़कर आपके साथ काम करना चाहूंगी? आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाएं और इंतजार करें कि कब मैं आपके बराबर बैठकर काम करूंगी और इस प्रोजेक्ट को हासिल करूंगी। सिर्फ कल की ही बात है, इंतजार कीजिएगा। उसका लहजा सख्त हो गया था, जबकि माहा का चेहरा उसके हतक अमीज लहजे पर सुरख हुआ। वो टेबल पर हाथ रखती हुई खड़ी हुई। तुम इतनी बदतमीज होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा तुम सीधी सादी भोली भाली गांव की बली लड़की हो, मुंह में जुबान रखेगी, मगर तुम्हारी जुबान तो 10 फीट लंबी है। एक बात याद रखना, मेरे होते हुए ये प्रोजेक्ट कभी भी जुहेब गिलानी को नहीं मिल सकता। और वैसे भी जो मैं चाहूंगी वही होगा। तो कल तुम भी इंतजार करना कि ये प्रोजेक्ट मैं कैसे किसी और के नाम करती हूँ। और वैसे भी जुहेब की मंजूर नजर लगती हो तुम। कभी मैं भी उसकी महबूबा थी, दीवाना बना दिया था उसे मैंने। तुमने उसकी आंखों में नहीं देखा क्या? कशिफ ने लब बेचे। तभी कशिफ के सामने पड़ी फाइल को माहा ने तेज नजरों से देखा और फिर झट से उठा लिया। इससे पहले कि उसके हाथ से फाइल लेती, वो दरवाजे की सिमत भाग गई थी। तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और माह जो अंधाधुंध भागने की कोशिश में थी, वो सामने से आते जुहेब गिलानी से बुरी तरह टकरा गए। अगर उसे थाम न लेता तो यकीनन नीचे गिर जाती। एक लम्हे के लिए तो सब अपनी अपनी जगह थम से गए। जुहेब गिलानी की आंखों में एक लम्हे के लिए न जाने कौन सा तासुर उभरा था, जिसने कशफ दाऊद इब्राहिम को भी मुंजमद कर दिया था। उसकी नजरें बस माहा के चेहरे के तवाफ में भटक रही थी, जो चेहरे पर उलझन सजाए खौफजदा नजर से सामने खड़े जुहेब गिलानी को देख रही थी। तुम यहाँ सुबह सुबह मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? जुहेब ने उसे खुद से दूर करते सख्त लहजे में कहा, तो उससे हाथ में पकड़ी फाइल पीछे छुपा दी।
کیا ہو رہا ہے, کوئی بتائے گا مجھے؟ اس کا لہجہ سخت ہوا. تبھی کشف نے اسے گھورا. صحیح ہے, آپ کی سابقہ محبوبہ نئے پروجیکٹ جس کا ڈیزائن میں نے تیار کیا ہے سر عام دن دہاڑے چرا کر بھاگ رہی تھی. زہیب نے جواباً اسے گھورا. وہ کندھے اچکا کر رہ گئی. زہیب نے سختی سے خود کو سنبھالا مگر اس کی آنکھوں میں چھپا وہ لمحاتی تاثر اب بھی واضح تھا. حیرت, غصہ اور شاید مایوسی. فائل دو مہا. اس کے لہجے میں اب تلخی در آئی تھی جیسے اسے حقیقت کا اندازہ ہو چکا ہو. مہا نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کی, گہرا سانس لیا اور پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی, یہ فائل میں تمہیں نہیں دے سکتی, جو کرنا ہے کر دو. وہ بل کھاتی ایک ادا سے بولی. زہیب ایک قدم آگے بڑھا, نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے, دانت پیس کر بولا, میری سابقہ محبوبہ صاحبہ, تمہیں شرم آنی چاہیے. پھر سر عام کسی کی محنت چرا کر اس کا سارا کریڈٹ اپنے نام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے, وہ بھی دن دہاڑے, جبکہ وہ سارا محنت بھی زہیب گیلانی کی ہے, موجودہ محبوبہ کی ہو. وہ بہت آرام سے کشف داؤد کا سکون کار کر گیا, اور وہ جو بہت آرام سے کرسی پر ان دونوں کو الجھتا دکھ رہی تھی, اس کے الفاظ سنتے ہی جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی, جبکہ مہا نے ماتھے پر بل ڈال کر ایک نظر کشف کو اور پھر حیرت سے زہیب گیلانی کو دیکھا. وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کشف ساکت کھڑی سب سن رہی تھی. اس کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی. اب بات صرف پروجیکٹ کی نہیں رہی تھی, یہ معاملہ ذاتی اعتماد کا بن چکا تھا. مہا نے فوراً نظریں چرائی, مگر وہ جانتی تھی کہ زہیب کی آنکھوں میں اب سوال نہیں فیصلہ تھا. میں فاروقی کو یہ سب بتاتا ہوں, تم نے حد پار کی ہے مہا. میں اسے بتاؤں گا کہ اس کی موجودہ محبوبہ میری موجودہ محبوبہ کی محنت چراتے ہوئے سر عام پکڑی گئی ہے, وہ بھی دن دہاڑے. اس کی نظریں کشف داؤد پر تھی. پیچھے دانت پیسے وہ سرخ انگارہ چہرہ لیے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی, جبکہ اس کے الفاظ نے مہا کو سلگا کے رکھ دیا تھا. مہا کے چہرے کا رخت ایک دم سے سفید ہو گیا. نہیں, تم ایسا کچھ نہیں کرو گے. فاروقی کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم یہ فائل رکھو اپنے پاس, اور اپنی محبوبہ بھی. وہ فائل ٹیبل پر پٹکتی وہاں سے جانے کے لیے باقی. اس کی یوں بھاگ جانے پر زہیب گیلانی کا کہکا بے ساختہ تھا. واہ, بہت ہو, مجھے تو تمہارے اس ٹیلنٹ کا پتہ ہی نہیں تھا. میری موجودہ محبوبہ, قسم سے آگ کا گولا نہیں ہو, بارود ہو تم, بارود. تم نے تو میری سابقہ محبوبہ کو دن میں تارے دکھا دیے. اسے مزید تنگ کرنے کے موڈ میں وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا. تبھی وہ بلی کی طرح اس پر چپٹی اور اس کے کوٹ کو کالر سے پکڑ کر جھٹکا دیا. اس کی گہری شعلہ بار نظروں کو دیکھتا وہ گہرا مسکرایا. کشف داؤد ابراہیم کی اس حرکت نے ان دونوں کے درمیان فاصلے کم کرتے تھے. آپ سمجھتے کیا خود کو؟ ایک بات کی دم پکڑ لی ہے تو کیا جھولے ہی لیتے جائیں گے؟ اگر آپ کے یہی لچھن رہے تو میں ہرگز آپ کے آفس میں کام نہیں کروں گی, سمجھے آپ؟ اس نے دھمکی دی اور اس کا کالر چھوڑ دیا. جیسے وہ پیچھے ہٹنے کو تھی, زہیب گیلانی نے بازو پھیلا کر اسے باہوں میں بھر لیا. وہ ہکا بکا اس کی صورت دیکھ کر رہ گئی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑو مجھے آپ کی بدتمیزی تو دن بدن آپ کی بڑھتی ہی جا رہی ہے. میں ابھی ریزگنیشن لیٹر دے دی اور آپ کی اس جاب کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہے. مجھے نہیں کرنی یہ جاب, بس چھوڑے مجھے. زہیب گیلانی نے مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہ انتہائی نرمی سے بولا, میں زندگی میں جو چاہتا ہوں وہ پا لیتا ہوں. میری ایک بات یاد رکھنا, میرا دل اور میرے ارادے کسی کے بھی فیصلے کے محتاج نہیں ہیں. میں تمہارے اور نہ ہی کسی اور کے. جو میں چاہتا ہوں وہ پا کر رہتا ہوں. میں نے کل رات ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ مجھے آخر چاہیے کیا. تمہیں یہاں سے کسی صورت بھی نہیں جا سکتی. تمہیں پتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا. اس کی آنکھوں میں دیکھتا, بے باکی سے کہتا, اس کے گال کو انگوٹھے سے سہلاتا, محبت سے چون لہجے میں بولا تھا. وہ اسے حیران کرنے پر تلا ہوا تھا. وہ ایک شوق کسی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی, جبکہ اسے باہوں کے گھیرے سے آزاد کرتا دور ہوا. کشف کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے, مگر اس نے سر جھکا لیا. یہ آنسو خوشی کے نہیں, کسی گہرے صدمے کے تھے. شاید وہ یہ سب چاہ کر بھی نہیں چاہتی تھی. اگلی صبح اسے زبردست قسم کا جھٹکا لگا جب اسے ٹیبل پر کشف داؤد ابراہیم کا ریزگنیشن لیٹر ملا. اس کے غصے سے برا حال تھا. وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کی کیبن کے جانے پڑا, جہاں وہ آفس سے جانے کی تیاری میں کھڑی تھی. اسے دیکھ کر کشف کا چہرہ بے تاثر رہا. یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب تم؟ کشف نے اسے سخت نظروں سے دیکھا. آپ تو جیسے انجان ہے نا ہر بات سے. آپ سب جانتے ہیں کہ میں یہ سب کیوں کر رہی. پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں, میں آپ کے ساتھ اور کام نہیں کر سکتی. زہیب نے قریب آتے اسے دونوں بازوں سے تھاما تو کشف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا. تمہیں معلوم ہے کہ آج ہماری میٹنگ کا فائنل ڈے ہے. ہمیں ہر حال میں فاروقی سے پروجیکٹ حاصل کرنا ہے, اور تم سب کچھ ادھورا چھوڑ کر جا رہی ہو. تم جانتی بھی ہو تمہاری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے یہ. کشف نے سر جھٹکا اور اس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹائے. مجھے ایسی کامیابی نہیں چاہیے جہاں مجھے خود کو پیش کرنا پڑے, اور نہ ہی میں کوئی ایسی میٹنگ اٹینڈ کروں گی.
زہیب نے دل ملا کر اسے دیکھا. تم کہیں نہیں جاؤ گی, میں یہ لیٹر کینسل کرتا. اس نے ٹیبل پر پڑا ریزگنیشن اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہوا میں اچھال دیا. میں دوبارہ نہ تمہارے منہ سے سنوں کہ تم جانے کی بات کی ہے, نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس کے کیبن سے جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا, جبکہ وہ سر تھام کر وہی کرسی پر بیٹھ گئی. مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کسی کی بھی مزید فضول بات برداشت نہیں کرے گی, چاہے وہ مسٹر فاروقی ہو یا زہیب گیلانی. وہ اور ابدال آمنے سامنے بیٹھے اسی پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے, جبکہ ابدال کا دھیان کام پر کم اور اس کے چہرے پر اس کی نظروں کا فوکس زیادہ تھا. وہ تل ملا کر فائل پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے سمجھ نہیں آتی تم سب مردوں کو کیا بیماری ہوتی ہے, اس نظر بازی کو ہم لڑکیوں کے چہرے پر تو عام سے ہوتے ہیں نا, انسانوں جیسے, تو پھر آپ لوگ ہر جگہ اپنی فطرت کیوں دکھانے لگ جاتے ہو؟ میرے چہرے پر کوئی پھول موتی تو نہیں لگے جو کب سے کھورے جا رہے ہو؟ ابدال نے اسے مصنوعی غصے سے دیکھا اور پھر انتہائی نرمی سے بولا, آرام سے بیٹھ جائیں مسٹر داؤد ابراہیم. میری کیا مجال کہ میں آپ کے چہرہ حسین کے دیدار میں اپنی آنکھوں کا وقت سیٹ کروں. میں تو صرف آپ کی آنکھیں دیکھ رہا تھا, آپ جو مجھے مطلع پر ڈھونڈ سکتا ہے. کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ابدال نے جس انداز میں بات کی وجہ بیان کی اور اسے غصے سے گور بھی نہ پائی. اسے نفی میں سر ہلایا تو ابدال نے بھی ہونٹوں کے زاویے بگاڑے. ہاں یہ بات تو ہے کہ کسی کی کیا مجال جو کشف داؤد ابراہیم کو کچھ کہہ بھی جائے. اب مجھے بتاؤ, گھر میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ اگر کسی کی چیز کی ضرورت ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو, کیونکہ تم جانتی ہو کہ آفس کے کسی بھی ورکر کو یا سٹاف ممبر کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ آ کر مجھے بتاتے ہیں, اور پھر زہیب سر اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیتے ہیں. تو تم مجھے بتا سکتے ہو. نہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, گھر میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس ایسے ہی گھر کی یاد آ رہی تھی. جیسے ہی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا میں گھر چلے جاؤں گی. کبھی اتنے دن بابا اور مما سے بہنوں سے دور نہیں رہی تو اس کے آنسو بہنے کو بےتاب تھے. ابدال نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر سے چھپے سر پر ہاتھ رکھا. ٹھیک ہے, تم پریشان مت ہو, میں سر زہیب سے تمہاری چھٹی کی بات کروں گا, مگر جاب چھوڑنے کے بارے سوچنا بھی مت. زندگی بار بار کامیابی کے موقع نہیں دیتی ہے. اس نے تشکرانہ نظروں سے ابدال کو دیکھا, سر ہلایا اور پھر خاموش نظریں جھکاتی فائل کو دیکھنے لگی. فاروقی کے ساتھ بیٹھی مہا کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی تھی, جبکہ زہیب گیلانی کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی. پروجیکٹ فائل دیکھتے فاروقی کے چہرے کا رنگ کافی حد تک بدلا ہوا تھا. بے شک کشف داؤد ابراہیم ایک بہترین گرافک ڈیزائنر تھی, بہت اچھا کمال کر دیا. میں چاہ کر بھی اس لکس کو نکال نہیں سکتا کسی بھی پہلو سے, اور نہ ہی میں تمہاری تعریف میں ناانصافی کر سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے میری اور مہا کی شادی کا کارڈ تم ہی ڈیزائن کرو گی. فاروقی نے بے اختیار اس کی تعریف کی تھی, جبکہ زہیب گیلانی نے فخریہ نظروں سے کشف کو دیکھا, جو بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی محض فاروقی کی باتیں سن رہی تھی. اتنا کامیاب بزنس مین بن گیا, بدتمیز, مگر بولنے کی تمیز نہیں, بندہ آپ کہہ کر بھی مخاطب کرتا ہے, تم لگا رکھی ہے. اس نے دل ہی دل میں اماد روکی کو سنائی تھی, جبکہ ابدال شاید اس کی سوچوں کا محور جان گیا تھا, اور مسکراہٹ دبائی. مسٹر فاروقی صاحب, اس پروجیکٹ ڈیزائن کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے تھے, تو آپ بھلا اس میں کسی بھی پہلو سے خامی کیسے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, نہ ہی کوئی کی ہے. یہ آپ کے دن کے بعد کا جواب ہے جو آپ نے شاید میرا حلیہ دیکھ کر میرے لیے کہی تھی. اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا تھا, جبکہ فاروقی کے ماتھے پر بل پڑے. آنکھوں میں شرمندگی ہونے کے باوجود چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں وہ الفاظ تمہارے لیے کہے تھے, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. بے شک تم بہت قابل ہو, اور بے شک یہ پروجیکٹ میں تمہارے نام کرتا ہوں. اب کی بار کشف کے لگ میکان کے انداز میں مسکرائے تھے. آخر اس نے کر دکھایا تھا. آفس کی طرف سے ایک ہفتے کی چھٹیاں بھی تھی, تو اس کا ارادہ گاؤں جانے کا تھا. آفس میں بھلے سب اس کے گریدار تھے, مگر وہ کسی کے بھی اتنے قریب نہیں تھی کہ چھٹیاں ان کے ساتھ گزارنے کا سوچتی. اسے گھر کی یاد بری طرح ستانے لگی تھی. گاؤں کی پگڈنڈیوں کا خیال آتے ہوئے ایک ہلکی سی چمک اس کے چہرے پر آ گئی. وہاں کچھ بدلا نہیں تھا, وہی نیم کا پرانا درخت, وہی کنویں کے پاس چٹان جہاں بیٹھ کر وہ گھنٹوں آسمان کو تکتی تھی. کشف اور حفصہ کا ساتھ, مگر وقت نے زندگی کا رنگ بدل دیا تھا. بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی. جب وہ گاؤں پہنچی تو شام کا وقت تھا. ایسا ہی اندھیرا اس کے اندر بھی پھیل رہا تھا, مگر وہ ہر بار دل کو جیسے پابند کر دیتی. دھوپ کا آخری سنہرا سایہ مٹی پر بکھرا ہوا تھا. ہر چیز ویسی ہی تھی, مگر ایک عجیب سی اجنبیت چھائی ہوئی تھی, جیسے سب کچھ پہچانا ہوا ہو لیکن دل میں اجنبی سا لگے. نیم کے درخت کے نیچے کوئی بیٹھی تھی, سفید دوپٹہ, آنکھوں میں دور کی چمک, وہی چہرہ, وہی خاموشی. اشرف, اس کی بہن, اس کے ساتھی, وہ ایک ساتھ دنیا میں آئی تھی. ایک جیسی صورت دیکھ کر اشرف سے دیکھتے ہی دوڑ کر اس کے گلے آ لگی. اس کے آنسو پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا, وہ روتی چلی گئی.
پورے 5 ماہ بعد وہ اس لفظ اور محبت سے آشنا ہو رہی تھی۔ داؤد ابراہیم کے سینے سے لگ کر اسے لگا وہ دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہے۔ ماؤں کی نرم گرم ممتا نے اس کے اندر جو پیاس بڑھ دی تھی، اس کے گلے لگتے ہوئے جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ حفصہ کو بچوں کی طرح سینے سے لگائے وہ سب بول رہی تھی۔ اسے لگا زندگی بس یہی ہے، اس کی گرد محبتیں ہی محبتیں تھی، وہ انہیں کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ اسے گھر آئے ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ رات کے کھانے کے بعد سب صحن میں بیٹھے تھے، آسمان پر تارے جھلملا رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ کشف کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو ماں نے خاص طور پر اس کے لیے الائچی ڈال کر بنایا تھا۔ حفصہ نے اپنا سر کشف کی گود میں رکھ دیا اور اشرف دوپٹہ اوڑھ کر پاس ہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں سوال لیے، تم تھک جاتی ہو نا؟ اشرف نے آہستہ سے پوچھا، جسے اجازت مانگ رہی ہوں دل کی بات کرنے کی۔ کشف نے لمحے بھر کو آسمان کی جانب دیکھا اور مسکرا دی۔ ہاں تھک تو جاتی، لیکن تم دونوں کی ہنسی یاد آتی ہے تو تھکن اتر جاتی ہے۔ تبھی مائدہ چلی آئی۔ مائدہ نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنی دعاؤں کا کہا، تو ہر وقت تمہاری ساتھی ہوتی ہے۔ کشف نے دل سے مسکرائی، آپ کی دعائیں آمین کا سایہ بن کر میرے ساتھ رہتی ہے۔ مائدہ نے اس کا سر چوما۔ حفصہ نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا، جب آپ شہر چلی جاتی ہے نا تو کمرے میں خاموشی بہت تنگ کرتی ہے۔ کشف نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اور محبت سے کہا، بس تھوڑے دن اور، میں نے کمپنی میں بات کی ہے، شاید اب کچھ کام گھر پر بھی ہو سکے، اور پھر ہر ہفتے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، روز رہوں گی تم لوگوں کے پاس۔ اشرف چونک گئی، سچ؟ آپ گھر آ جائیں گی؟ اشرف نے آنکھوں میں شرارت بھر کر کہا، ارادہ تو یہی ہے، لیکن تم دونوں وعدہ کرو جب تک میں یہاں رہوں گی تم گھر کا سکون گارڈ نہیں کرو گی۔ حفصہ نے فوراً کہا، ہم تو تب زیادہ کام کریں گے نا تاکہ آپ کے لیے وقت بچے۔ مائدہ نے سامنے آسمان کی جانب دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جہاں سب کچھ مکمل لگ رہا تھا، جیسے زندگی کی تمام ادھوری تصویریں بھر گئی ہوں۔ چائے ختم ہو چکی تھی لیکن باتیں ابھی جاری تھی۔ کبھی کچن بچپن کی شرارتوں کا تذکرہ، کبھی ماں کے پرانے قصے، کبھی مستقبل کے خواب، کبھی بابا کے پیار کے تذکرے۔ اور جب رات بہت گہری ہو گئی تو ماں نے سب کو چپکے سے کہہ دیا، چلو سونا بھی ہے، صبح تمہاری پسند کے پراٹھے بناؤں گی۔ کشف مسکرا دی، پھر تو صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، وہ ابھی بھی بابا کے کمرے میں، وہ میرے انتظار میں ہوں گے۔ زہیب، سارا کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ وہ پلٹا اور احترام سے ماں کو دیکھا، تم آج میری بات سن کر جاؤ گے، تمہیں اب شادی کرنی چاہیے، پھر علیزی کی بھی تو کرنی ہے نا، اس کی تعلیم مکمل ہوتی میں شادی کروں گی، بس تم بتاؤ مجھے اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ اسے مسکرا کر انہیں کندھوں سے تھاما، بس کچھ ہی دیر ہو، جلدی آپ کو اچھی خبر سناؤں گا۔ علیزے نے چونک کر اپنے بھائی کو دیکھا، جلدی مطلب کیا کوئی ہے؟ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اتری۔ اس کے بھائی نے آج اسے حیران کیا تھا۔ زہیب نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا مگر خاموش رہا۔ بھائی؟ علیزے نے قدم بڑھا کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، سچ بتائیں کہ آپ نے بغیر ہمیں بتائے؟ ارے نہیں، کچھ نہیں چھپایا تم سے، بس وقت آنے تو سب کچھ بتاؤں گا، جس کو میں چاہتا ہوں پہلے اسے بتانا ہے نا، بلکہ سمجھانا ضروری ہے، وہ پرسوچ انداز سے بولا۔ سارا نے دعا بری نظروں سے زہیب کو دیکھا، میں اب بس اللہ کرے وہی ہو جو تم سب کے لیے بہتر ہو۔ ان کے لیے بھی یہی بہت بڑی بات تھی کہ وہ شادی کے لیے مان گیا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں امید کی جنکار چھپی تھی۔ مجھے 5 منٹ تک کشف داؤد ابراہیم کا سارا ڈیٹا میری ٹیبل پر چاہیے۔ سرخ چہرہ غصے کا خمار تھا۔ سر، آپ کو شاید معلوم نہیں، کشف کسی اور وجہ سے یہ جاب چھوڑ کے گئی ہے۔ میں جانتا ہوں، مگر میں کشف سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے عبدال ملک کو دیکھا۔ اب تم مجھ سے وعدہ نبھانے کے لیے مجھ سے غداری کرو گے؟ اگر وجہ معلوم ہے تو مجھے بتا دو، نہیں تو میں خود بھی پتہ کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ کسی بھی رعیت سے خالی تھا۔ عبدال نے حلق تر کیا اور اسے بتانے لگا، سر، وہ اماد فروکی صاحب ہے نا، انہوں نے مس کشف کو ان کی ہاسٹل جا کر پرپوز کیا تھا، اور مس کشف اس بات کو لے کر بہت ڈسٹرب تھی۔ ماہا اور آپ کی تعلق کے بارے میں شاید وہ پہلے سے جانتی تھی، پر فروکی صاحب نے شاید بلیک میل بھی کیا تھا کشف کو، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ زہیب شوق کے عالم میں تھا، یہ وہ سب باتیں سن رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات کچھ یوں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی پیٹھ پیچھے اتنا کچھ ہو گیا اور وہ بے خبر ہی رہا تھا۔ عبدال، مجھے کشف کے گھر کا ایڈریس چاہیے، اس کے ڈاکیومنٹس چیک کرو، سب کچھ موجود ہوگا۔ عبدال ملک نے سر اس بات پہ ہلایا، سر وہ سب تو مل جائے گا، مگر آپ اس کا ایڈریس لے کر کیا کریں گے؟ عبدال کے بات پر اس نے نظریں اٹھا کر عبدال کو دیکھا اور پھر گہرا مسکرایا، شادی رچاؤں گا اور کیا کروں گا۔ عبدال ملک نے ہکا بکا ہو کر زہیب گرانی کا چہرہ دیکھا۔ عبدال نے 2 گھنٹے کے اندر اندر سارا ڈیٹا لا کر اس کی ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ سر، یہ مس کشف کا تمام بایو ڈیٹا ہے،
दाऊद इब्राहिम की 2 जुड़वां बेटियां हैं। एक कशफ, दूसरी शायद एक जैसी दिखती हैं, क्योंकि एक छोटी बेटी है हफ्सा, जो भी मैट्रिक कर रही है। दाऊद इब्राहिम पैरालाइज्ड हैं। फालिज के शदीद अटैक के बाद वो बिल्कुल बिस्तर के होकर रह गए। शायद इसी वजह से कशफ को ये जॉब चाहिए थी। दाऊद इब्राहिम किसी प्राइवेट फार्म में जॉब करते थे। बहुत ही मुखलिस आदमी हैं। ये इनकी तस्वीर और डाटा। सुहेब ने फाइल खोली और सामने एक खूबसूरत से चेहरा देख उसकी तवज्जो को मरकज बना। उसे फाइल रखना चाहिए, तभी वो चौंका। पहचान के मराहल तय करते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने तस्वीर लाकर सारा के सामने रखी। वो तो जैसे थम सा गया। सारा की आंखों में एक लम्हे को रंग गजे, जैसे माजी की परछाइयां जाग उठी हो। वो कभी तस्वीर को देखती, कभी सुहेब, जैसे यकीन ना आ रहा। भाईजान। अल्फाज उसके लबों से नहीं, दिल के किसी कोशिश से निकले थे, कपकपाते, बिखरते और फजा में खामोश हंगामा बर्पा करते हुए। सारा की उंगलियां तस्वीर के किनारों को सहलाती रही, जैसे किसी बिछड़े लम्स को महसूस कर रही हूँ। आंखें बार बार नम होकर साफ होती रही और दिल किसी गुमशुदा नगमे की तरह दरब रहा था। ये तस्वीर, ये वही दिन है जब भाईजान अचानक लापता हो गए थे। सारा ना ऐसा से कहा जैसे खुद से बात कर रही हो। ज़ुहैब कुछ कहे बगैर बैठ गया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। ताया जी के कमरे में बहुत सा पुराना सामान पड़ा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी कोई चीज मिलेगी। सारा ने तस्वीर के पीछे देखा। एक तारीख लिखी हुई थी, 22 नवंबर 2008। ये वही दिन है जब आखिरी बार भाईजान को देखा गया था। ज़ुहैब ने सर झुका लिया। क्या आपने कभी सोचा कि भाईजान क्यों चले गए थे या इन्हें क्या हुआ था? हम सब ने सिर्फ मान लिया कि वो किसी हादसे का शिकार हो गए, लेकिन कभी कोई जिस्म और सबूत कुछ नहीं मिला। ज़ुहैब ने लब पीछे। हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। ये तो उनसे मिलकर ही पता चल सकता है ना। मिलकर? सारा की उलझी हैरान नजरें सवाल कर रही थी। हाँ मम्मी, मामू जान है और मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ, बस आप तैयारी कर लें। सारा अब भी बेयकीनी से ज़ुहैब को देख रही थी। उनकी बेटी कशफ दाऊद इब्राहिम मेरे ऑफिस में जॉब करती है, और मैंने आपसे शादी के लिए हाँ की थी ना, तो सिर्फ कशफ की वजह से ही की थी। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ दीवार पर चलती घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। बाहर कहीं दूर बिजली की गर्ज सुनाई दी, जैसे आसमान ने भी ये इंकशाफ सुन लिया हो। मैं अलीजे को बताकर आती, बहुत खुश होगी वो, और तुम हमारे जाने का इंतजाम करो। मैं और इंतजाम नहीं कर सकती। सारा उठते हुए तेज तेज बोलती, खुशी से मलबूब आवाज के साथ ज़ुहैब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वो जानता था सारा अपने भाई के लिए किस कदर बेचैन हो गई थी। रात का सुनाटा अपनी पूरी गहराई के साथ कमरे में उतर आया था। ज़ुहैब खिड़की के पास बैठा आसमान की वसतों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके अंदर यादों की मूसलाधार बारिश बरस रही थी। अचानक एक महक सी महसूस हुई, जैसे हवा भी उसकी याद लेकर आई हो। वही हंसी, वही छप, वही अंदाज। उसकी याद आते ही जैसे हर लम्हा खूबसूरत चला गया था। कमरे की दीवारें, खामोशी, हत्या कि घड़ी की टकटक भी उसे धन सी लगने लगी थी। ज़ुहैब के लिए मोहब्बत का ये पहला तजर्बा था, नया, नाजुक और किसी ख्वाब की तरह हंसी। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की, जैसे लम्हों को कैद करना चाहता हो। यादों की शाम जख्म भी उसे दे रही थी और मुस्कुराहट भी। क्या यही मोहब्बत थी कि वो ना होकर भी हर शय में वही नजर आए? उसने मुस्कुराहट जब्त की। सोचते सोचते न जाने किस ख्याल के तहत उसने पास पड़ा मोबाइल उठाकर उसमें से एक नंबर निकाला। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी उसे खुद से कॉल करेगा, मगर आज वो खुद से किया वादा तोड़ने पर मजबूर हो गया था। वो जो फारूकी के रवैये की वजह से परेशान थी, इस पहर ज़ुहैब की कॉल आते देख उसकी पेशानी पर बल पड़े। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। ज़ुहैब खिलानी तो कभी वक्त लगा पर बोलने में। माँ, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हो सके तो इस बार मेरी बात जरूर सुन लेना, क्योंकि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो उसमें सरासर नुकसान तुम्हारा है। अगर सुन लोगी तो शायद समझ जाओ और जिंदगी की ठोकरें खाने से बच जाओ। उसके माथे पर बल पड़े। ज़ुहैब की नानी से उसे ये अल्फाज की तौक़्क़ा नहीं थी। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? वो परेशान हुई। फारूकी तुम्हें चीट करने की कोशिश कर रहा है, और उसने कशफ के हॉस्टल जाकर उसे प्रपोज किया, और जब वो नहीं मानी तो इसे हरासा करने की कोशिश की है। वो गाड़ी गाँव वापस चली गई है। उसे लगाम डालो महक। मेरी कजन मेरी कजन है और मेरी मोहब्बत भी। फारूकी ने अगर कोई हरकत की थी, उसे परेशान किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे महा की बात सुने बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट करती थी। दाऊद इब्राहिम बरामदे में बैठे अपने तीनों बेटियों को मोहब्बत से देख रहे थे। अच्छे इलाज की बदौलत अब उनकी तबीयत में काफी बेहतरी आई थी। अब वो अपने हाथ और पाँव को थोड़ी थोड़ी हरकत देने लगे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन सब ने चौंक कर दरवाजे की सिर्फ देखा। शाम के साए ढलने को थे। चरिंद परिंद भी अपने अपने घोंसलों के सिमत लौट रहे थे। उस वक्त कौन आ गया? दाऊद इब्राहिम की नजरें जहां ना जाने क्यों दरवाजे की सिमत बेताबी से उठी थी। तभी हफ्सा उठी और दरवाजे की सिमत बढ़ गई। जब कशफ के मोबाइल पर कॉल आने लगी,
وہ اٹھی اور اندر کی جانب پڑنے لگی کہ اس کی سرسری سی نظر دروازے کی جانب اٹھی. اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا. وہ ہمیشہ کی طرح اپنی تمام تر جاذبیت سے بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ دروازے میں استادہ تھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ پایا تھا. وہ سامنے کھڑی اشرف کو دیکھ رہا تھا. تبھی وہ ہاتھ پکڑ کے ایک درمیانی عمر کی خاتون اور ایک لڑکی جو اس کی عمر کی تھی اندر لے آیا. داؤد ابراہیم فقط چہرے سے آنے والے کو دیکھ رہے تھے. سارا ان کے لوگوں سے سرکوشی کی اور نام ادا ہوا. ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی. داؤد ابراہیم کے لبوں سے نکلا نام جیسے برآمدے میں گول سا گیا. حفصہ، کشف اور اشرف تینوں بہنیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. ان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی بے چینی بھی در آئی. درمیانی عمر کی عورت نے ایک پل کو نظریں جھکائی، پھر آہستگی سے آگے بڑھی. السلام علیکم داؤد. اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، جیسے برسوں کی خاموشی کے بعد الفاظ بولنا سیکھ رہی ہو. داؤد ابراہیم کی آنکھیں جیسے وقت کے پردے چیرتی ماضی میں جا اتری. اور سارا تھی وہ، وہی سارا جو ان کی چھوٹی بہن تھی. تم واقعی تم ہو سارا؟ ان کی آواز میں حیرت بھی تھی اور ایک چھپی ہوئی تھر تھراہٹ بھی. سارا نے اسباب کی سر ہلایا اور ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا. یہ علیزہ ہے میری بیٹی. داؤد ابراہیم نے بازو وا کیا تو سارا ان کے سینے سے لپٹ گئی اور پھر آنسوں سے ضبط کیا. مامو جان. زہیب گیلانی نے ان کے ناتواں کندھے پر ہاتھ رکھا. داؤد ابراہیم کی تینوں بیٹیوں کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی. کشف کے ہاتھ سے موبائل واقعی گر گیا. حفصہ کے ہونٹوں پر کپکپاہٹ آئی اور اشرف کی آنکھوں میں بے یقینی کا سونامی امڑ آیا، جبکہ مائدہ گمسم سی سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی. سارا اب بھی داؤد ابراہیم کے سینے سے لگی رو رہی تھی. وقت جیسے وہی رک گیا. ان کے وجود کے گرد برسوں کی دوری، دکھ اور سوالات کا دائرہ سا بن گیا. داؤد ابراہیم کی آنکھوں میں نمی تھی. وہ وہی سارا تھی، ان کی ضد، شوق، چنچل اور چھوٹی بہن. مگر شاید سارا کی ماں کا ان کا وجود برداشت نہیں تھا. آپ کہاں چلے گئے تھے بھائی؟ وہ برسوں بعد شکوہ کر رہی تھی، جیسے برسوں سے یہ سوال دل میں قید ہو. اشرف بیٹا، مہمانوں کو بٹھا دو. داؤد ابراہیم ان کا سوال نظر انداز کر گئے تھے. اشرف، حفصہ اور کشف ابھی تک ساکت کھڑی تھی. اشرف نے سب سے پہلے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر سارا کو سہارا دیا. کشف کے حلق سے ایک لفظ نہ نکلا. وہ بے یقینی سے علیزہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے خودوخال میں اسے کوئی پرچھائی، کوئی انتہی پہچان سی دے رہی تھی. السلام علیکم، میں علیزہ ہوں. علیزہ نے دھیرے سے کہا. آپ سب سے ملنے کا بہت دل تھا، امی نے سب کچھ بتایا ہے. داؤد ابراہیم نے اسے اشارے سے بلا کر سینے سے لگاتے سر سنا. سب کی آنکھیں نم تھی. تبھی کشف سامنے چلی آئی. زہیب جو اشرف کو تارنے میں مصروف نظر آیا تھا، اسے سامنے آتے تھے ایک جھٹکا لگا. اس کا کھلا منہ دیکھ کشف نے دانت پیسے، جبکہ اشرف اور حفصہ نے ہنسی دبائی. بابا، آپ کو شاید معلوم نہیں، یہ مسٹر زہیب گیلانی ہے. میں انہی کے آفس میں جاب کرتے ہیں. اس نے جاب کرتی ہوں کا لفظ استعمال کیا تھا کہ اس کے باپ کے سامنے اس کی کچھ لاز باقی رہ جائے، جبکہ زہیب گیلانی اسے کشمگین نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا. یہ میری بڑی جڑواں بہن ہے، یہ کشف ہے، اور یہ اشرف. ان دونوں میں شکل صورت کا تو کوئی فرق نہیں، مگر کشف 1 منٹ بڑی ہے اور اس کی آنکھیں کالی ہے، جبکہ اشرف کی آنکھوں کا رنگ بھورا ہے. انہوں نے فخریہ انداز میں اپنی بیٹیوں کا تعارف سارا اور اس کے بچوں سے کروایا. زہیب ہلکا سا مسکرایا، جبکہ مائدہ علیزے اور سارا سے ملنے اور باتوں میں مصروف تھی. علیزے اور زہیب کے ساتھ وہ گاڑی میں ہی گاؤں کی سیر کو نکلے ہوئے تھے. یہ داؤد ابراہیم کا حکم تھا کہ انہیں گاؤں کی سیر کروائی جائے، تاکہ کشف کا موڈ بے حد خراب تھا. وہ کسی بھی صورت زہیب گیلانی کا سامنا دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر قدرت نے کسی اور ہی رشتے میں اسے ڈال کر اسے پھر اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا. اونچے نیچے رستوں میں گاڑی زور زور سے جھٹکے کھاتی چلتی تو ہر جھٹکے کے ساتھ کشف کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا. کچھ تو وہ جان بوجھ کر گاڑی اس طرح چلا رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ کشف کو صرف غصہ دلانے کے لیے اس طرح کے بےہودہ ڈرائیونگ کر رہا تھا. کشف، داؤد ابراہیم، تمہارے گاؤں کی سڑکیں تو کسی موٹر وے سے کم نہیں ہیں. کتنی سکون سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں میں، بہت مزہ آ رہا ہے قسم سے. دن بھر کی تھکن چٹکیوں میں اتر گئی ہے. کشف نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اسے تقریباً کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا. تو آپ کو کس نے دعوت دی تھی کہ آپ میرے گاؤں کی سڑکوں پر مزہ لینے کے لیے آئے؟ شہر کی سڑکیں کم پڑ گئی تھی کیا؟ زہیب نے لب دبائے، جبکہ پیچھے بیٹھی ان تینوں لڑکیوں کو اپنی ہی باتوں سے فرصت نہیں تھی. تمہیں نہیں لگتا کہ موسم کچھ خراب ہونے والا ہے؟ اس نے بحث چھوڑ کر کشف کی توجہ آسمان پر چھائے بادلوں کی جانب کروائی، مگر وہ سر جھٹک رہ گئی. نہیں، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا، اور آپ میرے بابا جان کا حکم شاید بھول گئے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پورے گاؤں کی اور باغ کی سیر کروا لیے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب تک آپ باغ کا ایک ایک کونا نہیں دیکھ لیں گے، میں آپ کو گھر کے کسی صورت بھی واپس دے کر نہیں جاؤں گی. اسے زہیب گیلانی کو کھلے عام جیسے دھمکی دی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر رہ گیا، اور بات بات اور مسکرانا جیسے اس کی زندگی کا معمول بن گیا تھا.
عماد فاروقی نے اپنی فیورٹ ڈرنک کے ساتھ سامنے صوفے پر بیٹھی مہا کو اشارے سے اپنے قریب بلایا. وہ ایک ادا سے چلتے اس کے قریب چلی آئی تو فاروقی نے ہاتھ پکڑ کر اسے باہوں میں کھینچ لیا. مہا نے بہت توجہ سے فاروقی کی انداز دیکھی. یہ وہی شخص تھا جس کی خاطر اس نے بے انتہا محبت کرنے والے زہیب گیلانی کو چھوڑ دیا تھا. کیا تھا اس کے پاس؟ اس وقت کامیابی اور پیسہ نہیں تھا. آج تو اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر اس کا دل بدل گیا تھا. اس کے دل میں مہا عبید کی کوئی جگہ نہیں تھی. اس تو شاید اسے اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا. اس کی آنکھوں میں شرارے سے پھوٹنے لگے تھے. جس شخص کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا وہ آج اسے چھوڑ دینے کے ڈر پر تھا. تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم اس لمحے اتنا دور کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ مہا نے اسے کالر سے جکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو گہرا مسکرایا. سب جانتی ہوں میں، مجھے بس ایک سوال کا جواب دو. 8 سال سے تم مجھے یوں ہی باتوں میں گھما رہے ہو، آخر مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہارے لیے کون سا مشکل بات ہے؟ فاروقی ایک بار پھر مسکرایا اور اسے باہوں میں لینا چاہا تو وہ مچل گئی. نہیں، تم مجھ سے شادی کرو گے اور ابھی کرو گے، نہیں تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی بہت دور. فاروقی نے سرخ آنکھوں سے اس کے حسین چہرے کو توجہ سے دیکھا اور پھر پرسکون انداز میں صوفے کی گوشت سے ٹیک لگا دی. تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی. تم نے مجھے زہیب گیلانی جیسا بیوقوف سمجھا ہے اور کم عقل سمجھا ہوا ہے کیا؟ شاید اس کی غلطی تھی. اگر مجھے تم سمجھتی ہو تو یہ بات نہیں کرتی. میرے بزنس کے جن 50% شیئرز پر تم اتراتی پھر رہی ہو تمہیں کب سے میں واپس اپنے نام کروا چکا اور ان پیپرز پر تم نے اپنی مرضی سے سائن کیے تھے. اب اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ کر بھی جا سکتی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مہا نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور اس کا کالر چھوڑ کر اس سے دور ہو گئی. اس کی آنکھوں میں اس لمحے نہ جانے کون کون سے جذبے تھے، آنسو تھے یا شاید افسوس تھا. عماد فاروقی ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں بڑھ لیا. تمہارے چہرے پر وہی ہنسی، وہی رونق اچھی لگتی ہے جو مجھے دیکھنے پر تمہارے چہرے کی زینت بنتی ہے. تمہارے پریشان مت ہو، یوں سمجھو تم نے مجھ سے کچھ کہا ہے، نہ میں تمہیں کچھ کہا، اور تم نے نہ ہی کچھ سنا اور نہ میں نے کچھ سنا. جیسا پہلے سب کچھ چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو. آنکھوں میں خمار اور لہجے میں جذبات کا بوجھل پن لیے اسے بڑے پتے کی بات سمجھا رہا تھا اور مہا فاروقی کے اس توقع سے زندگی سب سے بڑا سبق سیکھ رہی تھی. عماد فاروقی اس وجود کی مہک میں گم ہوتا جیسے اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا. نہ چاہتے ہوئے اس کے آنسو بہ رہے تھے جیسے اس نے بے دردی سے پوچھ ڈالا تھا. داؤد ابراہیم کے والد نے 2 شادیاں کی تھی. داؤد ابراہیم کی ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی جب وہ 2 سال کے تھے. باپ نے دوسری شادی کی اور دوسری ماں نے انہیں کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی. 4 بچوں کے پیدا ہوتے ہی مر جانے کے بعد نغمہ بھی ٹوٹ گئی تھی اور امید ہی چھوڑ دی تھی. پھر جب 15 سال کے بعد وہ ان کے گھر میں ننھی منی سی سارا نے آنکھ کھولی. داؤد ابراہیم چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پائے تھے. وہ اس سے بہت محبت دیتے مگر نغمہ کا رویہ پھر سے داؤد کے ساتھ خراب ہونے لگا. وقت کو چھوڑ گزرا اور سارا 8 سال کی ہو گئی اور نغمہ نے داؤد ابراہیم پر اپنی بے حرمتی کا الزام لگا کر انہیں گھر سے نکلوا دیا. اس دن کے بعد انہوں نے مڑ کر واپس نہیں دیکھا مگر 10 سال کی سارا کے ذہن میں اس کا چہرہ نقش تھا. وہ سب سچ جانتی تھی. داؤد ابراہیم نے وہ مشکل وقت کیسے گزارا یہ ایک الگ کہانی تھی. مائدہ ان کی یونی فیلو تھی اور دوست بھی. انہیں زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ ان کی خوش بختی تھا. مائدہ کے بھائی اور ماں نے انہیں بہت سپورٹ کیا. کچھ عرصہ بعد انہیں جاب مل گئی اور وہ مائدہ کو لے کر اپنے چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے. ان کی 3 بیٹیوں نے ان کی زندگی کو پرسکون اور خوشگوار رکھا تھا. نہ جانے یہ ملن کی کون سی گھڑی تھی کہ وہ پھر سے سب ساتھ تھے. موقع دے کر سارا نے کشف اور زہیب کی شادی کی خواہش بھی ظاہر کر دی. داؤد ابراہیم نے تمام تر فیصلے کا اختیار اپنی بیٹی کی مرضی پر رکھ دیا تھا. انہیں امید بھی تھی کہ وہ انہیں مایوس نہیں کرے گی. کشف نے اس کی پریشان صورت دیکھی تو ہنسی دبائی. وہ یقیناً تھک چکا تھا. اس نے اشارے سے اشرف اور حفصہ کو علیزے کے ساتھ گھر واپس جانے کا اشارہ کیا. وہ پیچھے چلی آئی اور اس کا اشارہ پاتے ہی ساری بات سمجھ گئی. وہ چپکے سے واپسی کے راستے پر ہو لی. اسی لیے اونچے نیچے راستوں پر چلتے اس کی حالت کا مزہ لے رہی تھی. سمجھ تو وہ بھی رہا تھا مگر اسی راستوں پر کشف کے پیچھے پیچھے چلنا اچھا لگ رہا تھا. کشف اگر موسم خراب ہو گیا تو ہم واپس نہیں جا پائیں گے. ہم بہت دور نکل آئے ہیں اور تم نے ان تینوں کو بھی اشارے سے واپس بھگا دیا ہے. میں دیکھ چکا ہوں. وہ شریر لہجے میں بولا تو کشف نے مڑ کر اسے حیران نظروں سے دیکھا اور پھر ہنس دی. جب جانتے ہیں سب کچھ تو کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں؟ چلے جائیں نا واپس. یہ تو میرا گاؤں ہے، اس راستے کی عادی ہوں. یہ موسم خراب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حال بتا بارش ہو گئی تو آپ کی ناک ضرور بہنے لگے گی. وہ بھی شریر لہجے میں بولی تو زہیب گہرا مسکرا دیا. دوڑ کر ایک دم کشف کے سامنے آیا اور الٹے قدموں سے چلنے لگا. اور اگر بارش ہو گئی اور میں بہک گیا تو؟ کشف کے تیز چلتے قدم ایک دم رکے. اس کے چہرے کے تاثرات اس کا بہت سنجیدہ چہرہ
सुरख हुआ और उसकी हंसी निकल गई। कशिफ ने जल्दी से अपने कदम वापसी के रास्ते पर मोड़ लिए। क्या हुआ, तुम डर गई? ज़ुहैब ने उसे पीछे से पुकारा तो उसने मुड़कर ज़ुहैब को घूर कर देखा। नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, मगर मैं आपकी नजरबाज फितरत से भी वाकिफ हूँ। जा रही हूँ मैं, खुद ही आते रहेगा। वो तकरीबन अब भाग रही थी। मजबूरन ज़ुहैब को भी उसके पीछे भागना पड़ा। तभी मौसम के तेवर एकदम बदले थे। बादल गहरे हो रहे थे। आसमान जैसे अपने दुख बरसा रहा था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कशिफ और ज़ुहैब बाग कोशे में खड़े हो गए थे, जहां दरख्तों की छांव और बारिश की हल्की फवार ने एक जादुई माहौल बना दिया था। कशिफ ने आसमान की जानिब देखा, फिर मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से फिसलती जा रही थी। वो बारिश की दीवानी थी और उस लम्हे वो सब भूल जाना चाहती थी। ज़ुहैब की नजरें उस पर जम चुकी थी। वो इस लम्हे को हमेशा के लिए कैद करना चाहता था। कशिफ, ज़ुहैब की आवाज हल्की सी लड़ रही थी, जिससे दिल की गहराइयों से निकल रही हो। कशिफ ने आंखें खोली और ज़ुहैब की तरफ देखा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि ज़ुहैब ने आगे बढ़कर उसे अपने बाजू में भर लिया। कशिफ हैरान हुई और उसकी हिसार से निकलना जाना चाहा। उसकी धड़कन तेज हो गई। ज़ुहैब ने मजीद उसे करीब किया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ कशिफ। दिल की हर धड़कन, हर सांस में सिर्फ तुम हो। ज़ुहैब की आवाज में सच्चाई थी, एक दीवान की एक शिद्दत। कशिफ की आंखों में नमी आई, मगर वो बारिश की बूंदों में छुप गई। ज़ुहैब का इकरार मोहब्बत करना उसे मोतबिर कर रहा था। खुद भी तो उसके शहर में कैद थी। उसने आहिस्ता से सर झुकाकर ज़ुहैब के सीने पर रख दिया। मुझे भी लगता है, शायद ज़ुहैब। उसकी सरकोशी में शर्म के रंग थे, मगर सच्चाई भी थी। बारिश तेज हो चुकी थी, मगर उन दोनों के दरमियान एक खामोशी थी। वो खामोशी जो हर लफ्ज से ज्यादा बोलती है, वो लफ्ज जो हर वादे से ज्यादा सच्चा था। उससे शादी करोगी? उसके बालों को संवारता सवाल कर रहा था, जबकि उसे धक्का देती, खुद से दूर करती बारिश में निकल गई। नहीं करूंगी। मेरे बाबा से इजाजत लेकर इश्क लड़ाना था ना? ज़ुहैब सर पर हाथ फेरता उसके पीछे भागा। बाबा की बेटी इश्क करने कब देती है? वो बारिश में चिल्लाया था और कशिफ की हंसी बारिश में 400 फैल रही थी।